أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم الحمدللہ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی گزری چھٹیاں ابدا اچھی گزری، پریکٹس میں گزری۔ ہاں پریکٹس کر پریکٹس رہی تھی فوزیہ کے ساتھ۔ ہاں آپ کا تو دوسرا بھی چل رہا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ ہاں، اس کی بھی چلیں پریکٹس کر ٹھیک ہے رہی ہاں جی، صحیح ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ٹیسٹ اچھے جا رہے ہیں تو آپ کی سمجھ آ رہی ہے جی ابدا آپ کو جی 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 شاداب الحمدللہ۔ شاداب بھی ہے نا اس کورس میں نہیں میم، کون سا والا کورس؟ او مائی گڈنس پارٹ 2 کا گرامر کا گرامر والا وہ تو پارٹ اس میں تھری پارٹ تھری کروا رہے ہیں نا ابھی ہم میں جس کورس میں ہوں نا اس کا نام ہے پارٹ 3۔ ہاں جی، ہاں پارٹ 3 ہاں والے میں ہوں۔ ہاں تو میں نے آپ کو اس کیا میں تھا بھی جتنے چھٹیاں تھیں۔ لوگوں نے ایگزام پاس کیا تھا سب کو میں نے ڈالا تھا ٹھیک ہے ہاں جی صحیح چلیے ہم شروع کرتے ہیں فضول بات نہیں کرتے ابھی ٹائم پھر جاتا ہے ریکارڈنگ میں تو ہم جی نے آج جو کرنی ہے وہ سورہ ہے ہماری آل عمران شروع کرنی ہے اور فرائیڈے کو ہم سورہ آل عمران ہی کیا کریں گے اور باقی 2 دنوں میں ہم حدیث بھی پڑھیں گے اور وہ جو قصص الانبیاء بھی پڑھیں گے ہمارے پاس 3 دن ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کے لیے ایڈوانس کلاس کے لیے تو اس جی میں ہم ٹھیک ہے۔ یہی کریں گے تو جو بھی آپ کو کلاس لگے کہ اٹینڈ کر سکتے ہیں کر لیں ٹھیک ہے نا فرائیڈے والی تو لازم کوشش کیا کریں کیونکہ اس میں ہم گرامر کو ریوائز کرتے ہیں ہے نا تو یہ تو جی لازم آپ کو کرنی چاہیے تو چلیں میں شیئر کرتی ہوں پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فوزیہ نہیں آ رہی پتہ نہیں چھٹیوں پہ کہیں گئی ہوئی ہیں کیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زبیدہ ہاں جی جی، زبیدہ کیسی ہیں زینب آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں میں شیئر کرتی ہوں پھر ٹائم ہو گیا کلاس کا تو ایک سیکنڈ مجھے دیں جی تو آج ہم نے کرنی ہے سورہ آل عمران شروع تو دعا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دعا کر سکتی ہیں کہ میں ہی کروں شاداب میں چاہ رہی تھی آپ پڑھیں شروع کی آیات تو آپ دعا جی کریں گے میم، آیت پڑھ کے آپ دعا دعا پڑھ کر لیجیے، دعا۔ ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین تو آپ یہاں سے پڑھیں الف لام میم سے پہلی آیت ہے نا ابھی اسکرین نہیں شیئر ہوئی میم۔ اچھا میں کر دیتی ہوں شیئر اسکرین سورہ آل عمران چیلنج یہاں سے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اللہ یہ والی آیت بھی کر لیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چاروں آیتیں کرنے کی من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ماشاء اللہ نو مجھے
اچھا جی، ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہماری آیت ہے، پہلی آیت، وہ الف لام میم ہے. ٹھیک ہے نا؟ الف لام میم. اچھا، الف لام میم جو ہے یہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقل آیت ہے نا؟ جی تو آپ کو پتہ ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ جی جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں تو جی آپ پھر کیسے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تجوید جانتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. تو اب ہم نے دیکھنا ہے ان کا اعراب. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا میں نے کروا دیا، بسم اللہ کا بھی کروا دیا ہے. جی تو اعوذ جو ہے نا، وہ فعل ہے، اس کے اندر ہی فاعل، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، اس کے اندر ہی فاعل ہے جب تک اسٹوڈنٹ دوسرے آتے ہیں. اور پھر من الشیطان الرجیم جو ہے نا، وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے، اس کے دو متعلق بن جاتے ہیں اعوذ کے. ٹھیک ہے نا؟ جار مجرور ہے نا، باللہ بھی جار مجرور ہے، من الشیطان الرجیم بھی جار مجرور ہے. تو وہ دونوں اس کے متعلق بن کے وہ کیا بن جاتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بن جاتا ہے نا؟ اب بسم اللہ پہ آتے ہیں. تو بسم اللہ کا میں نے بتایا تھا کہ یہ مرکب جاری بن رہا ہے پورے کا پورا، کیونکہ شروع میں حرف جر آ گیا. تو اب یہ پورا مرکب جاری جو ہے، یہ تو آیت تو بن گیا ہے، لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا نا، کیونکہ مرکب ناقص ہے. تو اس کے پیچھے ہم شروع میں پھر کیا لگاتے ہیں، یا تو اس کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں یا اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں. اگر جملہ اسمیہ بنائیں گے تو کیا یہ خبر بن جائے گی نا، ہے نا؟ اور اس کا مبتدا یہاں پر آ جائے گا. تو مبتدا اسم ہوتا ہے، تو ہم جو اسم لگائیں گے وہ یہ لگائیں گے کہ ابتدائی، میرا ابتدا کرنا. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا میں ابتدا کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے. یا پھر آپ اس کا اگر شروع میں فعل لائیں گے تو کیا لائیں گے، کون سا فعل لاتے ہیں؟ انا ضمیر. اشراؤ یا اشرعو، زیادہ اشرا تر اشرعو ہی لگایا جاتا ہے. تو اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن رکھا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، تاکہ جو بھی آپ لگانا چاہیں لگا لیں، جو بھی کام شروع کرنا چاہیں نا. مثلا کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں، وہ فعل لگا لیں، انا ضمیر والا لگانا جس کا فاعل انا ضمیر والا. تو آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آکلو ہوگا، اس میں جھٹکا نہیں دینا، آکلو. تو میں کھانا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ضمیر اس میں فاعل. اسی طرح آپ نے اشرع کہا، تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یہ اس کا کیا بن جائے گا، فعل فاعل کا متعلق بن جائے گا. جملہ اسمیہ میں یہ خود خبر بنے گا، ابتدائی کی خبر بنے گا. ابتدائی جو ہے مضاف مضاف الیہ مبتدا بنے گا، اور یہ اس کی خبر بنے گی. تو یہ باتیں ہم ماشاءاللہ آپ اس لیول میں ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ ہم اس کے پیچھے اسم لگائیں گے تو جملہ اسمیہ بنے گا، فعل لگائیں گے تو جملہ فعلیہ بنے گا. اچھا، اس کے بعد الف لام میم، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ایک آیت ہے، اور اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم، نہ اللہ نے بتائے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. یہ اللہ اور رسول کے درمیان ہی ایک راز ہے. ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے. ہو سکتا ہے ان جی کو پتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہوں، لیکن یہ اللہ اور رسول کے بیچ میں ایک راز ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچا کہ اس کے معنی کیا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اعرابی حالت کیا دیں گے. ہمیں اعراب پڑھنا ہے تو ہم اس کی اعرابی حالت دیکھتے ہیں کہ اعرابی حالت کیا ہوگی. تو اس کو ہم تینوں طرح سے لا سکتے ہیں، مرفوع بھی لا سکتے ہیں، منصوب بھی لا سکتے ہیں، اور مجرور بھی لا سکتے ہیں. اگر مرفوع لائیں گے تو یا تو اس کو مبتدا بنائیں گے یا پھر اس کو ہم خبر بنائیں گے. منصوب لائیں گے تو پھر ہم ظاہر اس کو مفعول بنائیں گے نا، تو اس کے پیچھے فعل لگائیں گے، ہے جی نا؟ ایک را، جی ایک را اقرا الف لام میم، تو اس کا مفعول بن جائے گا. اقرا کے اندر ہی انت ضمیر فاعل ہے، اور الف لام میم، یا اذکر، اذکر الف لام میم. اچھا، یہ تو ہو گیا ٹھیک مفعول. رفعی حالت میں کیا ہوگا، اس کو آپ کیا کریں کہ یا تو آپ مبتدا بنا لیں، اور خبر کیا بنائیں جی گے پھر، الف لام میم کی خبر اگلا جملہ پورا بنا دیں. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے اچھا، یا پھر آپ کیا کریں، اس کے پیچھے مبتدا لگا لیں، ہی الف لام میم کر دیں، تب بھی یہ کیا ہے، مرفوع حالت میں رہے گا. مبتدا بنائیں گے تب بھی مرفوع، خبر ہی کی بنائیں گے تب بھی مرفوع. تو یہ مرفوع حالت ہو گئی. منصوب میں نے بتا دیا، اقرا فعل امر لگا لیں، اس کے اندر انت ضمیر فاعل، اور یہ مفعول بن جائے گا، نسبی حالت بن جائے گی. مجرور میں کیا ہوگا، مجرور میں ہمیں اس کے پیچھے حرف جر لانا پڑے گا، ہے نا؟ تو حرف جی جر واو لے آئیں. واو کس کا معنی دے گا، قسم کا.
ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جب قسم صحیح والا لگائیں گے اس کے پیچھے تو یہ کیا بن جائے گا؟ جار مجرور بن جائے گا. اور یہ صحیح متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے. اقسم فعل، اقسم میں ٹھیک قسم کھاتا ہوں یعنی، اور یہ جار مجرور بن جائے گا آگے. تو اقسم فعل کے اندر ہی فاعل ہے انا ضمیر، اور یہ اس کا متعلق جار مجرور بن جائے. تو اس طرح کے یہ ٹھیک اس کو تینوں حالتوں میں لا سکتے ہیں. یہ الف لام میم جس جگہ پہ بھی واقع ہوگا اس کا وہی اعراب ہوگا. جیسے جملہ ہوتا ہے نا، تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. بڑھیا تو مبنی یہ کمپلیٹ ایک آیت ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ جس جگہ پہ یہ لائیں گے اس کا ویسے اعراب دیں گے. مبتدا کی جگہ پہ مرفوع، خبر کی جگہ پہ مرفوع، مفعول کی جگہ پہ منصوب، اور حرف جر واو کے بعد لائیں گے تو مجرور ہو جائے گا. اور پیچھے اقسم فعل کا وہ متعلق بن جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات الف لام میم کے بارے میں؟ جی دوبارہ سن لیجیے گا نہیں آئی تو. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ بتا رہے ہیں، پڑھیں ذرا آپ شاداب، آپ پڑھ رہی تھیں الف لام میم کے بارے میں. سبق اعرابها فی مفتح فی مفتتح ہے یہ ہوں مفتتح سورۃ البقرہ نہیں نہیں، یہ ہے مفتحن. مفتحن اور فی لگانے سے کیا بن جائے گا؟ مفتحن بن جائے گا. ٹھیک ہے. مفتحن صحیح بھی بن سکتا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کون سا اسم ہے، فعل ہے، کیا چیز ہے یہ؟ ہے یہ مفعل بے اسم المفعول ہے ہاں، اسم المفعول تو مفعلن کے وزن پہ ہوتا ہے نا، تو مفعلن کے وزن پہ اسم الفاعل ہے. مفعل جی سوری مفت یس ہاں فائل ہاں. تو یہ کون سا مزید فی سے ہوگا؟ تبھی تو میم سے بن رہا ہے نا، ہاں جی ورنہ تو ٹھیک مفتوحن بنتا نا اسم المفعول. ہاں جی اگر ثلاثی مجرد سے ہوتا تو فاعل فاتحن بنتا اور مفتوحن بنتا. لیکن چونکہ ہاں یہ جی مزید فی سے، اس لیے مفتحن بنے گا، یا پھر یہ آپ کا مفتحن بنے گا. صحیح اچھا، اس کے بعد یہاں پر یہ مضاف بھی بن رہا ہے، تو اس نیچے ایک ہی حرکت آئے گی. دو حرکتیں نہیں لگا، دو آپ نے اعراب نہیں لگا، دو زیر نہیں لگا سکتے، ایک زیر لگائیں گے. فی مفتحی اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے سورۃ البقرتی، ہے نا. اصل میں یہ ٹھیک کیا تھا؟ سورۃ البقرتی. صورتوں کے نام جو ہوتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہوتے ہیں. اور پھر ہاں یہ کیا ہوا؟ تو جو ہے وہ تی بن گیا، کیونکہ پہلے مضاف آ گیا تو یہ ڈبل رول کر ہے. صحیح ہے؟ سمجھ آئے؟ ٹھیک بالکل بھی صحیح مشکل. اچھا، تو اس کا اعراب وہ کہہ رہے ہیں گزر چکا ہے. تو یہ تو میں نے سمجھا دیا جو گزر چکا ہے، بتایا ڈیٹیل سے بتایا نا، کہ یہ مرفوع بھی ہو جی سکتا ہے، منصوب بھی ہو ہاں سکتا ہے، جی اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. صحیح، تینوں طرح کا. ریکارڈنگ سن لی، جو لیٹ آ رہے ہیں وہ ریکارڈنگ سن لیجیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ گیا اس کا بھی اعراب وہ کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا اعراب بھی وہ کہہ رہے ہیں گزر چکا ہے. تو یہ 255 آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی آیت الکرسی ہے. اس کے شروع میں بھی یہی والی آیت آئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس کی پھر ترکیب ہم نے تو ابھی تک نہیں کی، تو مجھے آپ کو بتانی پڑے گی نا اس کی ترکیب، ہے نا. کیونکہ ہم نے نہیں کی. میں نے کروائی تو ہے، یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے میری، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے سورۃ البقرہ میں نے نہیں کروائی، الگ الگ سے کروائی ہے. اچھا، اب اس کو میں کروا دیتی ہوں. میں پہلے یہاں سمجھاتی ہوں آپ کو. ہاں، ٹھیک تو ذرا سا مائک میوٹ کر لیں آپ، میں سمجھا دوں پھر آپ کھولیے گا. آپ نے ہیڈ فون نہیں پہنے ہوئے تو وہ آواز لوٹ رہی. ہمیشہ رکھا کریں اپنے پاس، میری آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے نا گھر میں آپ کے. تو یہ اللہ ہو کیا ہے؟ اللہ ہو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا بنے گا؟ جملے کا سٹارٹ ہو رہا ہے تو اللہ ہو کیا بنے گا؟ مبتدا مبتدا. مبتدا مبتدا بنے گا. معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے، تو یہ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، اس کو مبتدا بنا لیں، الگ کر لیں. اب اس مبتدا کی خبر کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا ہو. یہ جو آپ کی خبر ہے نا، یہ اس کی خبر ہے. اور اس خبر میں ایک لا آ رہا ہے. یہ لا کون سا ہے؟ کیا لگ رہا ہے میم آپ کو؟ لائے نفی لا جنس لائے لا نفی جنس ہے. تو لائے نفی جنس جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک خبر ہوتی ہے نا. جیسے انا کا اسم ہوتا ہے نا.
اور کانا کا اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے. اسی طرح لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. تو لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے. فی الحال آپ یہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. دو زبر کے ساتھ منصوب نہیں ہو رہا ہے، ایک زبر کے ساتھ منصوب ہے. لا ریبا، تو وہ کیا ہے؟ ایک زبر کے ساتھ، اس لیے اس کو مبنی بر فتح کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ لا جو ہے یہ آپ کا لا نفی جنس، اور یہ اس کا اسم ہو گیا. اب اس کی خبر بھی لانی ہے نا، تو خبر کیا ہوگی؟ اللہ ہوا میم خبر بن سکتی ہے؟ نہیں، اللہ ہو تو نہیں ہوگی، الحی القیوم ہوگا. نہیں نہیں، وہ تو الہو الہی ہاں ہوگا الہو. ہاں. ہو اللہ نہیں مبنی ہو، ہے اللہ نا. نہیں ہوگا، اللہ نہیں ہوگا. میں بتاتی ہوں. ہوں. دیکھیں، اللہ لا الہ، لا الہ موجود کر لیں یا معبود کر لیں، دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کو خبر بنا سکتے ہیں، مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. تو اللہ لا الہ موجود الا ہوا. اب اللہ کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ یا نفی آ رہی ہے لیکن کس کس معنی میں لیتے ہیں؟ اگر نفی آ جائے تو اللہ کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ پیچھے نفی آ جائے تو میم یہ حسر کے لیے آتا ہے، حسر کے لیے حسر کے آتا ہے، بعد. حسر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حسر کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کو ہم غیرہ کے معنی میں لیں گے، غیرہ کے معنی میں لے لیں گے، یعنی اس کا معنی چینج کر دیں گے. غیرہ، اللہ کا معنی غیرہ بھی ہو سکتا ہے نا، دونوں کا مطلب ما سوائے ہی ہوتا ہے. تو غیرہ لائیں یا اللہ لائیں، بات ایک ہی ہے. تو اب آپ نے موجودن تو آپ نے خبر بنا لی، وہ تو معبودن یا موجودن وہ آپ نے خبر بنا لی. کس کی خبر بنائی ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر بنائی ہے آپ نے. لائے نفی جنس کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر بن گئی. اب یہ والا جو ہے نا، اس کو ہم نے سولو کرنا ہے نا. تو یہ اللہ کو میں نے غیرہ کے معنی میں لیا ہے، اور ہوا کو میں ظاہرہ اس کو مضاف الیہ بناؤں گی، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. غیرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ غیر المغضوبی ہے نا، تو وہاں بھی کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے غیرہ مضاف بنے گا. تو اب اس کے آگے مضاف لانا ہے تو میں ہوا لگاؤں گی. ہوا ضمیر مضاف الیہ بن سکتی ہے؟ میم نہیں، وہ مجرور ضمیر بنے گی نا. مجرور ضمیر، ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو یہاں پہ کون سی ضمیر لاؤں؟ مجرور کون سی ضمیر بنتی ہے؟ اس کی جگہ ضمیر کو چینج کریں. یہ ہوں. ہو آ جائے گا، ہی. ہو آ جائے گا. ہو آ اور جائے گا. وہ ہو جو ہے اس سے پہلے زبر ہو تو اس پہ پیش ہی آتی ہے نا، الٹی پیش آنی چاہیے. غیرہ ہو، پیچھے زبر ہو یا پیش ہو تو اس پہ الٹی پیش آتی ہے. اب یہ غیرہ ہو بن گیا. تو ہمارا جملہ کیا بن گیا؟ لا کا اسم، لا کی خبر، اور غیرہ ہو کیا بن گیا؟ غیرہ ہو. اس کو آپ غیرہ ہو کر لیں، اور یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. تو مضاف مضاف الیہ کیا بنتے ہیں؟ خبر کا، خبر کے متعلق ہوتے ہیں نا، متعلق ہو جائے گا. متعلق کی خبر ہو گیا. تو لا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر سے، اور پھر متعلق بھی لگا لیں، ٹھیک ہے، اس سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ کون سا بنا؟ فعلیہ یا اسمیہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ اسمیہ. بنے گا. ٹھیک ہے، خبر ہے اور مبتدا لا کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کا کیا بن گیا؟ اس کو میں نے بنایا ہے پورا جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر بن سکتا ہے اللہ کی؟ مبتدا کی خبر بنانی ہے. مبتدا ہمارا اللہ ہے، اور لا الہ جی. الا ہو جو ہے وہ آپ کا جملہ ایک جملہ اسمیہ. اسمیہ بنا ہے. اور جملہ اسمیہ خبر کے طور پہ آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. خبر کی اقسام ہوتی ہیں نا، جی. جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر بن سکتا ہے، شبہ جملہ بھی خبر بن سکتا ہے، مفرد بھی خبر ہو سکتی ہے، مرکب اضافی مرکب توصیفی بھی خبر بن سکتے ہیں، سوائے مرکب شاری کے سب بن سکتے ہیں، سب بن سکتے ہیں خبر. تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر. پھر یہ مبتدا اور یہ خبر مل کے کیا بن گیا؟ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. صحیح ہے. تو یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو میں خود سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کو آپ غیرہ کے معنی میں لیں گے، اور ہوبا کو آپ ظاہر مضاف الیہ بنانا ہے تو ہو میں چینج کریں گے.
تو یہاں پر یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ لا الہ موجود یا معبود اللہ کو غیرہ کے من غیرہ وہ کر لیں، تو یہ آپ کا کمپلیٹ جملہ اس میں بن گیا۔ اب الحی القیوم کیا بنے گا؟ یہ تو مبتدا کی خبر بن گئی نا پوری، اس مبتدا کی خبر بنی ہے، اس مبتدا کی خبر بنی ہے، اللہ وہ مبتدا کی پورا جملہ اسمیہ خبر بنا ہے، اور یہ موجود ان کس کی خبر تھی؟ یہ تو لائے نفی جنس کی خبر تھی نا، یہ تو اس کے اندر تھا نا موجود ان، تو وہ تو لا الہ موجود الا ہوا، وہ تو اندر جو جملہ اسمیہ بنتا ڈبے میں ڈبہ، اس کی خبر بن رہا تھا، تو یہ جو پورا جملہ اسمیہ خبر بنی ہے وہ اللہ مبتدا کی بنی ہے، جیسے آپ باکسز پیک کرتے ہیں نا بڑے میں چھوٹا، چھوٹے میں، تو اس طریقے سے تو یہ ایک بڑا مبتدا خبر بن گیا، اور یہ بیچ میں ایک چھوٹا مبتدا خبر بن گیا اور اس کا متعلق بن گیا۔ اب یہ والا کیا بنے گا؟ الحی القیوم، دو اللہ کی صفات آئی ہیں، تو یا تو ان کو خبر نمبر صفات، 2، ہاں خبر خبر 2 نمبر 2 بنا لیں، اور اس کو جی۔ خبر نمبر 3 بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر ہی دی جا رہی ہے نا، خبر ہی دی جا رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، لیکن یہاں پر وہ مبتدا اللہ کی ایک خبر یہ ہو گئی، اور ایک خبر یہ دو ہو گئی، اور یہ 3 خبریں بن گئی، صحیح ہے نا؟ سمجھ آ گئی؟ اس کی ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ بہت ہی آسان کریے، اس سے آسان ترکیب ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ہم نے غیرہ کے معنی میں لیا، اور ہوا کو ہم نے ہو کر دیا، اور اس کو متعلق بنا دیا موجود ان کے، صحیح ہے؟ اور یہاں پہ ہم نے جملہ اسمیہ بنا کے، اور پھر اس کو اللہ مبتدا، لفظ جلالہ اللہ مبتدا جو ہے اس کی خبر بنایا، یہ خبر 2 بن گئی اور یہ خبر 3 بن گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، پڑھیں شاداب کہاں گئی ہیں؟ جی یہاں پہ میم کیا یہ لکھا ہے، ہوا ہے؟ اس کو پڑھیں۔ سبق اعرابها فی الآیات رقم 255 من سورۃ البقرہ، 55 میں سورۃ ٹھیک البقرہ۔ ہے نا؟ تو سورۃ البقرہ کی 250 آیت آپ کو یاد ہونا چاہیے، آیت الکرسی، اور اس میں بھی یہی آیات آتی ہیں۔ اب یہ سورہ آل عمران جو ہے نا، یہ جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، صورتوں کو بھی جوڑے میں بنایا، صحیح ہے نا؟ تو ہر سورہ دوسرے سورہ کا جوڑا ہے۔ اچھا، اب اس میں اور اس کو زہراوین بھی کہا گیا، 2 روشن آیتیں جو ہیں نا، صورتیں، اور ان کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گے یہ دونوں، بادل کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں۔ تو ہم کتنا پڑھتے ہیں ان کو؟ ابھی پڑھنے لگے ہم، صحیح جو پڑھنے لگے ہیں وہ ابھی پڑھنے لگے ہیں، ہم خود ٹرانسلیشن کریں گے، ہم خود اس کا سب ایک ایک چیز کریں گے۔ تو پہلی آیت ہم نے 2 آیتیں ہم نے کر لی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب آتے ہیں نزل علیکم کتابہ، کون آ رہا ہے نیکسٹ پڑھنے کے لیے؟ کوئی آئے کلاس میں اسٹوڈنٹ؟ فوزی اور ریحانہ آ گئی ہیں، کریں گے اگلی آیت؟ جی میم میں کرتی ہوں۔ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزلہ، نزلہ کیا ہے؟ نزل فعل ماض مبنی بالفاعل ضمیر مستتر یعود علی اللہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فعل ماض مبنی والفاعل ضمیر ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، جو کہ کہاں جا رہی ہے؟ یعودو، آدھا یعودو لوٹ رہی ہے کہاں؟ اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علیکہ، دوسری آیت میں مبتدا کی طرف۔ علیکہ جار و مجرور متعلق بالفعل نزل۔ کوئی شک ہے؟ نو۔ آگے نہیں۔ الکتابہ، الکتابہ مفعول به منصوب بالفتح۔ تو یہ مفعول بن گیا نزلہ کا، جی۔ اور یہ متعلق استاذ بن اس گیا، کو بالحقی کیا بن گیا؟
استاذہ ذرا سا بڑا کر دیں اسکرین کو ہاں میں کر پلیز. دیتی ہوں. ہاں اب پہلے بتا دیتی ہیں، ہم شروع سے آئی ہوئی. اچھا اس کو بڑا کرنا ہے. صحیح ہے؟ جی اتنا ہی ہے، ابھی تو تھوڑا سا اور کر دیجیے. نہیں میں نے کیا تو ہے، بتایا کریں مجھے. اب ہو گیا؟ پھر باہر چلا جائے گا نا. جی اب ہو گیا. ہاں جو سیل فون پہ ہیں وہ تو خود بھی اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. جی اچھا بہرحال میں نے اپنی طرف سے بھی کر دیا ہے، سر 200 پہ کر دیا میں نے. جی. اچھا جی تو بالحقی کیا ہے؟ بالحق جار و مجرور فی محل نصب حال من الکتابی. اب یہ حال کیسے بن گیا فوزیہ؟ کیونکہ اس سے پہلے کتاب الکتابہ آیا ہے، اس کے لیے حال بنے گا. کیوں بنا ہے کیوں بنا ہے؟ یہ؟ کیونکہ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کا حال بنتا ہے. معرفہ تو اسم کے یہ بعد تو سوری معرفہ اسم کے بعد. غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے نا. جی نکرہ کے بعد جار مجرور آئے گا تو وہ صفت وہ بنے گا، اس صفہ بنے صفت گا. بنے گی. اور معرفہ کے بعد جی آئے گا تو وہ حال بنے گا. جی. مصدقن، مصدقاً. مصدقن. آپ کو کیا جی لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل. ہاں اسم الفاعل کس سے ہے؟ کون سے؟ مزید فی سے، ثلاثی مجرد سے؟ مزید فی سے. مزید فی کیونکہ سے ہے، ٹھیک ہے. میم اور آ یہ رہا ہے نا، حال ثانیتن، یعنی دوسرا حال ہے. یہ دوسرا حال ہے. اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے یا کرنے والا ہے. کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ تصدیق کرنے والی، اور یعنی نبی کے جار بارے میں بات مجرور ہو کے رہی ہے. علاوہ بھی حال ہم، ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ تو اسم مفرد الفاعل بھی حال، حال بن. مفرد حال جو ہوتا ہے نا مفرد، یہ بھی جی. کتاب سے ہی حال بن رہا ہے، کتاب کا ہی حال ہے. تو ہوں حال مفرد بھی ہو سکتا ہے. جب مفرد حال بنتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے نا، ہوں. منصوب ہے. جی دو زبر نکرہ ہے اور منصوب ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا، جاءنی وہ آیا میرے پاس، ٹھیک ہے نا. جی. راکبن سوار ہو کر، ہے نا. ہوں یا داہکن ہنستا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ منصوب اسم اور نکرہ ہے. تو یہ اصلی والا حال یہی ہوتا ہے، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے. یہ تو پھر آپ معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو پھر وہ حال بن جاتا ہے نا. اور یہ الکتابہ ذوالحال بن گئے، یہ ذوالحال بن گیا اور یہ حال بن گیا. اور مصدقن دوسرا حال بن گیا، حال ثانیتن، مرکب توصیفی بنے گا. جی. من الکتابی منصوبتن بالفتحتی، پتہ تھی. کیونکہ یہ اصل میں حال ہے. اگر مفرد جی ہوگا تو منصوب ہوگا، ٹھیک ہے. جی ٹھیک اور ہے. یہ بھی راکبن بھی کیا تھا؟ اسم الفاعل تھا نا. اور یہ بھی اسم مصدقن بھی. بس ہوں راکبن کیا ہے؟ وہ آپ کا ثلاثی مجرد سے ہے. اور یہ جی. مزید فی سے. جب بھی میم آ جی جائے نا تو وہ وہ مزید فی مزید فی بنتا ہی ہے. سے اسم الفاعل یا مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. میم والا ہوتا ہی اسم ہے، یہ نہیں کہ اس کو آپ فعل بنا دیں. اسم ہوگا اور اسم الفاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد کون سا باب ہے یہ؟ صدقہ یصدقو، مصدقن اور باب تفہیم. مصدقن. جی تصدیق ہاں ہوگا نا. نسبیہ. باب تفہیم. اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں مصدقن بھی آ سکتے ہیں، مصدقن بھی آ سکتے ہیں، مصدقن بھی آ سکتے ہیں. ہوں اسم الفاعل تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں. فاعل جو ہوتا ہے وہ صرف مرفوع ہوتا ہے، صرف مرفوع ہوتا ہے، یہ یاد رکھ. یہ اسم الفاعل ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے حال ہے کتاب سے. والجملہ تو خبر ثانن، اور یہ جملہ سیکنڈ خبر ہے. ہاں فی محلی رفع. تو یہ جو جملہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، ٹھیک ہوں ہے. اب یہ لما والا تو آگے بعد میں آ رہا ہے نا، اس کو بعد میں دیکھیں گے. مصدقا تو یہ خبر نمبر 2 بن گئی کس کی؟ مبتدا لفظ جلالہ اللہ کے. ہوں تو وہ والی دو انہوں نے صفات بنا لی تھی کہ وہ دونوں صفت ہیں، الحی القیوم.
لیکن ان کو خبریں بھی بنا سکتے ہیں. اگر ان کو خبر سیکنڈ اور تھرڈ بنائیں گے تو یہ تو رابع بن جائے گی نا خبر پھر، ہے نا، جی یہ رابع بن جائے گی. تو آپ کے پاس چوائس ہے، ان کو خبریں بنا لیں دو کو، یا ان دونوں کو دو صفات بنا لیں. تو اگر دو صفات بنائیں گے تو یہ خبر سیکنڈ بنے گی، اگر ان کو بھی خبریں بنائیں گے تو یہ خبر رابع بن جائے گی. یہاں تک سمجھ آ گئی بالکل اچھی جی طرح سے؟ بالکل بالکل آگے. اچھا، لیما کو دیکھتے ہیں ابھی. لما اللام حرف جر ہم، ما اسم موصول ما اسم موصول فی محل جر والجار والمجرور متعلق بمصدقا. ہم. مصدقن کا متعلق ہو گیا. مصدقن کیا تھا؟ اسم الفاعل تھا. تو جس طرح اسم الفاعل کا فاعل ہوتا ہے نا، اسی طرح اسم الفاعل کا متعلق بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے مرکب جاری بنا کے اس کا متعلق بنا دیا مصدقن کا. اچھا جی، ہوتا ہے نا اسم الفاعل، دیکھیں کوئی بھی آپ لے لیں، اس کا متعلق ہوگا، اس کا فاعل بھی ہوگا، ہے نا. راجع ان کا مطلب ہوتا ہے، یا جاعل کا مطلب ہوتا ہے جعل جاعل، میں بنانے والا ہوں، بنانے ہے والا. نا. اب اس میں ایک فاعل ہے نا، ہوا ضمیر، جی اور اس میں اس کا متعلق بھی آگے جار مجرور آئے گا تو بن جائے گا. لیکن یہ والا جو ہے نا، یہ مزید فی سے بنا ہوا ہے، میم آ رہی ہے شروع میں. ٹھیک ہے، تو اب لما کیا بن گیا؟ اس کا متعلق بن گیا. بینا کیا ہے؟ بین ظرف زمان منصوب بالفتحتی. ظرف زمان، زمانے کا برتن ہے ظرف زمان. ٹھیک ہے، ظرف زمان منصوباً اس کو خبر بنا لیں بالفتح. یدیہ مضاف الیہ مجرور بالجاء ہم، والہاء ضمیر فی محل جر مضاف الیہ وشبہ الجملۃ صلۃ الموصول. شب جملہ بن گیا. شب جملہ بنا نا. جی ظرف، ظرف مضاف الیہ کی وجہ ظرف سے. مداخل ہے، جی تو یہ شب جملہ بن گیا. یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا، ہے نا. میم یہ شب جی میم یہ شب جملہ بن کے جو لما میں ما موصولہ ہے اس اس کا کا صلہ صلۃ بن گیا نا. الحال بنے گا. ہاں، جی پھر اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ لی کا مجرور بن جائیں گے. جی. لی کا مجرور بن جائیں گے نا، شروع تو میں یہ لی آ پورا جائے. متعلق بن جائے گا مصدقن کا. مصدقن کا پورا متعلق بن جائے گا. انہوں جی نے صرف اس کو بنایا تھا، لما کو بنایا تھا، لیکن ہم صلے کو بھی ساتھ ملا کے پھر بناتے ہیں دونوں جی طریقے سے. تو یہ کلاسک گرامر ہے، اور یہ ہماری والی دیسی والی ہے، اس میں ہم صلے کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. یہ اس صلے کو ویسے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ صلہ بن گیا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. وَأَنزَلَ، وَأَنزَلَ الْبَابُ حرف عطف. حرف عطف. الباب حرف عطف. انزل فعل ماض والفاعل ضمیر مستتر یعود علی اللہ. تو اس کی ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ پیچھے لوٹ رہی ہے. انزلہ ینزلو، انزالن باپ افعال سے، مثال. وہ جو ہے عطف ہے، اور اس کی ضمیر ہوا جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف ہی جا رہی ہے. اللہ کا. پیچھے شروع میں اللہ کا نام آ گیا نا، تو بس اسی کی جی طرف جا رہی ہیں ساری ضمیر. اچھا جناب، تو یہ متعلق بنے گا پورے کا پورا. کس کا متعلق بنے گا؟ مصدقن کا متعلق، حال کا متعلق بنے گا. اور جی یہ پورا جملہ جو یہاں تک بنا ہے نا، وہ سے جی پہلے پہلے یہ خبر نمبر 3 بنی ہے. یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، یہاں جی سے. ایک سیکنڈ. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین کلمہ یدیہ، بین یہاں یدیہ. تک پورا جو ہے یہ آپ کی خبر نمبر 3 بن گئی. سمجھ آ رہی نا؟ خبر ہے نا اللہ جی تعالیٰ کی. جی اس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے، جو جو اس سے پہلے تھی. جو اس کے پاس ہے. بین بینا یدیہ. یدئی، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یدین اللہ تھا نا یہ اصل میں، یدن دو یدانی ہاتھ. جی یدینی، نون جو گرا. دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کا لفظی وہ مطلب یہ نکلے گا نا. وہ تو ہے، لیکن وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. نہیں، نہیں. اللہ علیہ کے صلی اللہ پاس علیہ ہے. وسلم کی طرف، وعلیکم نہیں نہیں آنا صلی کتاب. اللہ علیہ وسلم کے پاس. کتاب کی طرف. کتاب کی طرف نہیں جا رہی. کتاب تو خود مصدقن ہے نا. ہوں
یہ نبی اللہ صلی تعالیٰ اللہ نے علیہ وحی ہے. وسلم، نبی صلی اللہ ہاں علیہ جی. وسلم کی طرف جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی پہلے سے جو کتابیں آ چکی ہیں، جو اس کے سامنے ہے، تورات اور انجیل پہلے سے آ چکی ہیں، ان کی تصدیق کرنے والی ہے. بینہ یدئی، جو اس کے پاس ہے. یعنی یہ ضمیر کدھر تو لوٹانی ہے نا، اللہ کے پاس طرف تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں ٹھیک. ہم، نبی یعنی صلی نبی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتاب کی کتاب ہے طرف بھی وہ نہیں ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کتاب کرنے کی والی طرف بھی نہیں ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو پہلے سے آ چکی ہے نا. بینہ ہے. یدئی، جو اس کے پاس پہلے سے دو کتابیں تورات اور انجیل ہے نا. نبی صلی جی اللہ علیہ جی. وسلم کو پتہ ہے نا کہ یہ نازل قرآن سے ہی پتہ چلا نا. ہوں. تو وہ ان دونوں کی تصدیق کرنے والی. ٹھیک ہے. اور جی. تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ ان کو بھی نازل کرنے والا. ہوں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کے اوپر عطف ہو جائے گا، جی. ہے نا. تو پھر یہ پوری آیت ہی کیا بن جائے گی آپ کی؟ خبر خبر. نمبر 4، خبر رابع بنائے. جی. پہلی خبر لا الہ الا ہوا، نمبر 2 الحی، نمبر 3 کیا تھا؟ القیوم. اور پھر چوتھی خبر نزل علیک الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جا رہی. ما بین یدیہ، یدئی کیا ہے؟ یدین ہے، دونوں جی. ہاتھوں کے درمیان، درمیان. اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس کے نبی صلی اللہ. سامنے ہے، اس کے تو آگے ہے. استاد بینا کا مطلب آگے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. استاد یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا پھر، یہ جملہ فعلیہ وہ ہاں، ہو یہ کے جملہ نمبر 4 فعلیہ بن کا. کے خبر بنے گی. پہلے جملہ اسمیہ تھا، پھر الحی القیوم وہ مفرد خبریں تھیں، اور یہ اب جملہ فعلیہ خبر ہے. تو 4 طرح کی خبریں آپ نے یہیں پہ دیکھ لی. ہوں. دیکھ لی نا. اسمیہ بن جی کے بھی خبر بنی تھی. ٹھیک ہے. وہ لا جی. الہ الا ہوا جملہ اسمیہ بنا تھا نا، وہ خبر بنی تھی لفظ جلالہ اللہ کی، مبتدا کی، خبر نمبر 1. تو استاد یہ نزلہ جو ہے وہ فعل اور فاعل، اور یہ سارا جملہ جو بنا علیک الکتاب، اللہ یہ نہیں سارا. نہیں نہیں نہیں، اللہ کا اس کا متعلق اوکے ہے. اور اوکے. الکتاب جو ہے یہ آپ کا ذوالحال ہے، اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے بالحق کی، نمبر 1 نمبر 2. ٹھیک ہے. اچھا. تصدیق کرنے ٹھیک. والی، کس کی تصدیق کرنے والی؟ جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے آگے ہے، جو یعنی جو اس سے ان پہلے کے جو آ بعد. چکی ہیں کتابیں. ٹھیک ہے. ہوں. اس کے دونوں جی ہاتھوں میں ہے یا اس کے وجہ. بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں نا، اردو میں ٹویسٹ کر سکتے ہیں میننگ ہم. اس کے بعد پھر آپ کا ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، یہ بھی اللہ کی صفت ہی ہے، لیکن یہ اس پہ عطف ہو جائے گا. اور اس جی نے نازل کی، ایک تو یہ والی کتاب قرآن مجید، اور دوسری جی. کتاب التوراہ اور اور آپ کو. والانجیل. 3 کتابیں مشہور کتابیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے آسمانی کتابیں. اچھا جی، اس کے بعد یہاں تک ہو گیا. اب آگے وَأَنزَلَ، چوتھا جملہ، اس کو کیا بنائیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی واو سے ہے نا. جی. ہاں، یہ تو میں نے عطف ہو بنا جائے دیا گا. نا، یہ اسی جی پہ عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اب آپ اس کو پڑھ لیا کہ پڑھنا ہے ابھی؟ پڑھ لیں. پڑھ لیتے ہیں. وأنزل الواو حرف عطف. ہم، أنزل فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الله. ہم. التوراة مفعول به رات، منصوب. التورات، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے التوراة. اور الف بھی پڑھنا ہے. التورات مفعول بھی. التوراة مفعول به منصوب بالفتحة. ہم. والإنجيل والإنجيل معطوف على التوراة کیا منصوب کر رہی بالفتح. ہے؟ انجیل کہاں لکھا ہوا یہ ہے؟ والجملہ تم نہیں، یہ اس کا والإنجيل کا پڑھ رہی تھی. اچھا اچھا. ہاں. تو والإنجيل اچھا اچھا، اس کو پڑھ رہی ہوں. ان میں نے ہوگا کہا یہاں پہ انجیل. آ گئی. نہیں نہیں. ہم. والإنجيل معطوف على التوراة منصوب اللہ بالفتحة. توراتی، ہاں. على معطوفون التوراة علی التوراتی. منصوب بالفتحة. ہم. والجملة معطوفة ہم. على التي ہم. على التي قبل
कबलहा, कबलहा फी अल्लाह थी तो कुछ महल्ली नहीं रफी। करेगा ना। फी वही देख रहे, और सोच रही थी अल्लाह का कि असर तो यहाँ नहीं आएगा, है ना। फी तो कबलहा अल्लाह थी कबलहा। फी महल्ली रफी। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। देखें फर्क पड़ा है ना, दूसरी सूरह पे आए हैं तो। जी, अल्लाह का मैंने आपको शुक्र कहा है। था ये सूरह खत्म करते करते हमारा ये नेक्स्ट सूरह पे जाएंगे तो आप माशाल्लाह। और आप तो बहुत लेट भी ज्वाइन किया और कभी कभी भी आती है ना। जी तो ये है कि छुट्टियां हो जाती हैं बीच में कभी हमारी। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अभी ये सारे अतफ होके ये खबर नंबर 4 बनेंगी। इसको पूरी जी खबर नंबर 4, ये जुमला फोर। पिछले जुमले पे अतफ, ठीक है। जी और उस तरीके से ये पूरा जो है नज़ल लेकर ये खबर नंबर 4 बन जाएगी। सही है। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, किसको प्रैक्टिस करनी है? फौजिया की हो गई, शादाब की भी हो गई, अरूबा आ कर रही है, सकती कौन हूँ। आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व मैं वालेकुम कर अस्सलाम रहमतुल्लाह। करेंगी? बरकातहू। जी उस्तादा। चलिए कर, आज। من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن फुरकान पे रुक الذين जाए ना। उस्ताद क्या नावल नजर नहीं आ रहा। काफ। एक नहीं, सेकेंड। जो भी डला हुआ है मैं आपने थोड़ा यहाँ बड़ा रुकना है, कर लूँ। क्योंकि आगे जी इन्ना से नया जुमला शुरू हो रहा है ना। जी। हम्म, إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد हम्म। والله عزيز ذو انتقام। कितने लोगों को तर्जुमा पढ़ने से समझ में आता है? मिन कब्लु हुदल लिन्नासी, इससे पहले वो किताबों के बारे में बताया जा रहा है। इंजील और फुरकान, ये तौरात जो थी, मिन कब्लु हुदा, इसका ताल्लुक पिछले जुमले से ही है। ये आयत तो नई शुरू होगी है 4, लेकिन इसका ताल्लुक क्या है? मिन कब्लु का ये मुताल्लिक है पीछे। हुदल लिन्नासी, मिन कब्लु हुदल लिन्ना, हिदायत थी लोगों के लिए। व हिदायत के अनजल अल लिए। फुरकान, और फुरकान को, फुरकान से क्या मुराद है? कुरान। कुरान फर्क कर मजीद। देने वाली किताब जी। हम्म हाँ, कुरान मजीद। हम्म। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। देखिए, आयतों को खुद आया समझे, तो। मैं अब तर्जुमे नहीं करवाऊंगी। अभी मैं जब लेके जा रही हूँ ना जी। आपको दूसरी बुक्स पे अरबी वाली, तो मैंने आपको हम्म। तर्जुमा नहीं करवाना। मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट करना है कि आप खुद तर्जुमे को समझ रहे हैं। जी। ठीक है। बी हम्म। आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत, अल्लाह की अल्लाह की आयत। आयत का कुफर किया, उनके लिए क्या हम्म। है? झुटलाया। अजाबुन शदीद। शदीद अजाब। अब आपको पता लग रहा है ये जुमला इसमिया बन रहा है। खबर जी। मुकद्दम और मुब्तदा मुअक्कर, दो खबरें आ रही हैं। खबरें एक हम्म। से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे मफूल एक से ज्यादा जी। होते हैं, इसी जी। तरह खबरें भी ज्यादा हो सकती हैं। हम्म। तो ये है। और इन्ना का इसम क्या बन गया? अल्लाजीना कफरू। अल्लज़ीना कफरू। कफरू बी हम्म। आयातिल्लाही, पूरी खबर बन गई। पूरा इन्ना का इसम बन गया। हम्म। और ये पूरा जुमला इसमिया जो बना है, ये इन्ना की खबर बन गई। तो इन्ना हम्म। अपने इसम से यहां तक इसम बना है पूरा। इन्ना का इसम हम्म। अल्लाजीना इसम मौसूल, और ये उसका सिला मिलके, इसमिया। सिला जो है 99.9% जो होता है वो क्या होता है? जुमला फेलिया होता है। तो ये अल्लाह जीना का सिला मिलके दोनों इन्ना का इसम बन गए। इसम ही लग रहे हैं ना, हम्म। इन अल्लाजीना कफरू बि आयातिल्लाह, बेशक वो हम्म। लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयत से। तो ये इन्ना का इसम हो गया। और इन्ना का इसम क्या होता है? मंसूब होता है। फिर हम्म। लहुम ये खबर बन जाएगी, इन्ना की खबर बन जाएगी। तो इन्ना जी। अपने मरफू इसम और खबर। खबर से मिलके पूरा जुमला इसमिया बन। सही। अभी आपने ये नहीं कहना कि ये जुमला फेलिया बन रहा है। इन्ना के बाद जो आ रहा है ना, उससे जुमला शुरू हो रहा है, वो है अल्लाह जीना। ठीक है। तो अल्लाह जीना क्या है? वो आपका इसम मौसूल है, और ये सिला, दोनों मिल के तो इन्ना का इसम बने हैं। मुब्तदा तो नहीं कहेंगे ना। नहीं सादा मुब्तदा, जुमला फेलियर पैकेट के अंदर है ना। हाँ वो पैकेट के अंदर है। तो ये अल्लाह जीना इसम मौसूल सिला है ना, दोनों मिलके जी इन जुमला इस्मिया बन के आपका इन्ना का इसम बने हैं। ठीक है। जुमला इस्मिया जी सर। बने कि नहीं बने? नहीं, इसम मौसूल और सिला अभी नहीं बने जुमला इस्मिया। अभी क्या बने? अभी मिलके। सिर्फ इन्ना का इसम बने। और ये मिलके मिलाएंगे जुमला तो फिर इसमें इन्ना बने। की खबर बनेगी। और मैम फिर भी पूरा इन्ना। आयातिल्लाही जो है वो खबरो इन्ना नहीं बन सकता यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, भी आप देखिए ना, यार खबर मजबूर बन है। रहा है कोई।
खबरू इन्ना मुताल कैसे बन सकता है? खबरू तफर्रुक जार मुताल मजरूर होता है। वो तो यहाँ से देखे ना, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयत से, अल्लाह की आयत से, तो वो इसी का सिला बन रहा है ना, कफरवू के साथ आ रहा है ना, ये उसका बी आयातिल्लाह कफरवू का मुतल्लिक बन रहा है। ठीक है, जी तो ये मुतल्लिक बन गया, तो ये फेल फाइल और मुतल्लिक मिल के वो सिला बन गया, और फिर अल्लाह इस मौसूल और सिला मिलके इन्ना का इसम बन गया। हम्म तो इसम मौसूल और सिला क्या क्या बन सकते हैं? बहुत कुछ बन सकते हैं। मुब्तदा की इन- खबर बन सकते हैं। हाँ, तो ये देखे ना आप, इन्ना का इसम भी बन सकते हैं। जी, ठीक है ना, तो इन्ना का इसम और मौसूल और सिला कुछ भी बन सकते हैं। तो ये तीन जो चार पीछे चीज, होगा वो। हाँ बिल्कुल, जो पीछे होगा उसका वो बनेगा। तो अल्लाहुम, ये खबर मुकद्दम हो गया, यम। अब इनको देखेंगे ये लोग क्या कहते हैं। वल्लाहु, यहाँ ये मुब्तदा बन गया, ये भी पिछले जुमले पे अतफ हो जाएगा, इसी जुमले पे, हम्म हम्म और ये सारा मिल के ही पूरा बनेगा। ठीक है, ये इन्ना का इसम बन गया, और ये लहुम अजाबन शदीदुन, और वो ये वाला जुमला उस पे अतफ हो जाएगा। ये इसको बहुत इस्तनाफिया करके अलग जुमला बना लें, बहुत इस्तनाफिया करके ला अलग जुमला भी बना सकते हैं। अल्लाह मुब्तदा, अजीजुन पहली खबर, जुन्तिकाम दूसरी खबर, तो ये भी हम्म पूरा जुमला इसमें बन गया। सही तो इसको जुमला इस्तनाफिया बना लें, या इसके ऊपर या तफ करके फिर उसका पीछे कर लें। चलें, इसको जुमला इस्तनाफिया बना लें अलग से, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अतफ जो है ना, वो लहुम, जिन्होंने अल्लाह की आयत से इनकार किया, लहुम उनके लिए अजाब शदीद है, ये जुमला यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे ये बिल्कुल अलग से बात है, अल्लाह क्या है, वो अजीज है, जबरदस्त है, और इंतकाम लेने वाला है, गलबे वाला है, इंतकाम ले, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको किसी काम से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत बयान की जा रही है। अच्छा, मिन कबलू क्या है, कौन पढ़ रहा था? आए मिन अरूबा। जी, मिन हरफु जर्रिन, कब्लु ज़र्फुन मबनियुन अला दम्मी फी महल्ली जर्र, वल जारु। अच्छा, मुझे बताएं कि मिन कबलू यहाँ पे पेश क्यों आ रही है? जेर आनी चाहिए ना। नहीं, सादा ज़र्फ तो होते हैं ना, गैर गैर मुनसरिफ। मैं बताऊं। बताएं, गैर मुनसरिफ की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। जी क्योंकि इसका मुज़ाफ अलैह जो है वो मौजूद नहीं है उस हम्म सूरत में, फिर इस पे पेश आती है हाँ, अगर मौजूद हर्फ होता तो जर, क्या होता? फिर जेर आती। अबले फिर देर आ जाती अगर जी। लगा होता ना मिन अच्छा, कबली ही, है ना, जी मुजाफ इलैह लगा होता तो मिन कबली ही होता ना। जी फिर मिन की मासूफ जगह है। देर ले लेता। अगर जब हाँ माजूफ कर देते तो फिर उसके ऊपर पेश लगाते हैं, ताकि पता लगे कि इसका हाँ मुजाफ हाँ, इलैह मिसिंग है। जी 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 जी, ये सही आपको पता है, सादा। सिर्फ आपको अभी रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, वल जी सादा। जारू, जब भी टाइम मिले क्लास में आया करें, रिवीजन किया करें। ये मैं याद करवा इस रही हूँ कि आपकी ग्रामर पक्की हो जाए। वल जारू वल वल मजरूरू। वल जारु वल मजरूरु मुतअल्लिकुन बिल फ़िअलि अनज़ला फ़िल आयाति साबिक़ती। हम्म अब ये जार मजरूर मिन कबलू जो है ना, ये मुताल्लिक है पिछली आयत में, अनजला फेल का मुताल्लिक बन रहा है। जी, क्योंकि हुदन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसका ताल्लुक पीछे से है। अनजला जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, मुसद्दिक लिमा बैन यदई, पूरा जुमला, और आगे अनजला तौरात वल, है ना, वल इंजील जी, वल फुरकान, सारा जो है ना उसका ही मुताल्लिक बन रहा है ये मिन कबलू। और ये असल में मिन कबली ही था। ठीक है, लेकिन इसका मुजाफिला मिसिंग करके इसको मिन कबलू किया गया है। मिन कबलू, अब यहां से नया जुमला शुरू हो रहा है, हुदन। हुदन। ये तो मुताल्लिक हो गया हुदन ना। अच्छा। मफ़ऊलुन लिअजलिही मंसूबुन बिलफ़तहतिल मुक़द्दरति हम्म लिन्नासि जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बिमहज़ूफ़िन फ़ी महल्लि नस्बिन नाअत। अच्छा, अ, यहाँ अ, एक मिनट रुके, हुदन मफूलन लियजली ही, मफूलन लियजली क्या जी, होता है? स्टेटस नहीं आ रहा याद। मफूलन लहू क्या होता है? मफूल, मफाइल खमसा की 5 किस्में याद है? जी उस्ताद, ये मफ़ऊल लहू जो हम्म आम मफ़ऊल होता है वही होता है मफ़ऊल लहू भी। वो तो बिही होता है, मफूलन मैम ये बिही होता मय्यज है, से ही आता है। सर, मफूलन।
मफूलन लहू क्या होता है? वजह बताता है ना, उसी का दूसरा नाम मफूलन वजह। लिअजली जी है। हाँ, वजह वजह बताता है, बता। काम करने की वजह बताता है। तो वो किताबें क्यों नाजिल की गई? मिन कबलू हुदल लिन्नासी, ताकि वो लोगों को हिदायत दे, लोगों की हिदायत के लिए। हुदल लिन्नासी, वजह बताई जा रही है। तो ये मंसूब आया है जी हुदन। क्यों मंसूब आया है? क्योंकि ये मफूलन लहू बन रहा है। मफूल मंसूब होते हैं ना, है ना? जी हाँ, तो ये आपका हुदन जो है ये आपका मफूलन लिअजली ही है। और मंसूबुन बिलफततिल मुकद्दरती, फता मुकद्दरा, क्योंकि ये सब मकसूर है ना। तो इसम मकसूर जो होता है उसका एराब मुकद्दर होता है। ये जो दो जबर नजर आ रहे हैं ये नस्बी हालत के लिए नजर नहीं आ रहे। हुदन 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 नहीं होता है तीनों हालतों में, मैंने बना के भी बताया था आपको, याद है? हुदायान, और जी मैंने जो बनाया था पूरा, मैंने आपको जी आपके ग्रुप में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? आपके ग्रुप में भी पढ़ा और होगा। भेजा भी। और मैंने हाँ दोनों जी, ग्रुप्स में नोट्स में डाला भी। है, वेनसडे में भी और आपके ग्रुप में भी। जी जी। हुदन जो होता है तीनों हालतों में हुदन नहीं होता है। मूसा मूसा मूसा, इसम मकसूर जो होते हैं ना, चाहे लुबना बुशरा कुछ भी हो, तो ये जो होते हैं ये तीनों हालतों में इसका इराब हिडन होता है। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि ये मफूल लिअजली ही है, लेकिन दो जबर की वजह से उसको मफूल नहीं बनाना। उसका इराब तो मुकद्दर है, क्योंकि वो इसम मकसूर है, उसका इराब मुकद्दर है। वो तो मरफू होगा तब भी हुदन लिखा जाएगा, मुब्तदा बनेगा तब भी मरफू ही लिखा जाएगा, नहीं मजरूर लिखा होगा तब जाएगा। भी हुदन ही लिखा जाएगा। हम्म, कभी हुदन हुदिन तो नहीं होता ना, हुदन नहीं होता है ऑलवेज। नहीं हाँ। जी अब ये क्या है? मफूलन बन रहा है लिअजली मंसूब बिलफतल मुकद्दरा। और मफूल किसका बन रहा है? वही अनजला फेल का बन रहा है, ठीक है? और जी लिन्नासी जार मजरूर मुतल्लिक बिमाज़ूफ फी महल्ली नस्ब नात। अब देखें, नकरा के बाद लिहुदा जार मजरूर आया तो क्या बन गया? ली हुदन। नात अब ये ली हुदन, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ली आ गया फिर भी ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसका इराब तो मुकद्दर है ना, मजरूर। इसम मकसूर का इराब नजर नहीं आता। मूसा का इराब कभी नजर आया आपको? मरफू है मंसूब है, खुद देखते हैं ना। नहीं अब आपको पता जी लग गया कि यहाँ पे ये मंसूब था क्योंकि मफूल बन रहा था, मफूलन ली अजली। वजह बताने के लिए मफूलन लहू और मफूलन अजली ही एक ही चीज होती है, ठीक है? तो ये आपका मफूलन वजह बता रहा है क्यों नाजिल की गई, क्योंकि वो हिदायत है लोगों के लिए। और ये क्या बन गया? हुदन की नात बन गया। ये मनकरा मौसूफा और ये उसकी नात बन में दोनों मिल के क्या बने हैं? मफूल लिअजली बने हैं। हुदन लिन्नासी, मिलाने के लिए फिर दो तनवीन से तो नहीं मिलाएंगे ना, एक जबर से मिलाएंगे। जी तो हुदन लिन्नासी, तो ये मौसूफ और ये सिफत दोनों मिलके मुरक्कब तौसीफी बन के ये मफूल लिअजली बन रहे हैं। मफूल अजली बन गया तो नकरा के बाद जार मजरूर आए तो सिफत, मफूल मार्फा लहू के यानी बाद आए। दोनों की मिसाल इसी में आ गई है, ऐसी आयत में आ गई। ज़हन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा कुछ? जी चलिए आगे चलते हैं। अल फुरकान के अनजला, हाँ वो अनजला को पढ़ें। وأنزل हम्म, الباب حرف عطف أنزل فعل ماض مبني والفاعل ضمير مستتر تقديره هو तकदीर हो, तकदीरा हो क्यों؟ تق- تقديره हम्म, हुआ هو يعد على الله या उदू। يعود يعود على الله जी हाँ, आधा ऐन वो दाल से आधा बनेगा। هذا يعود हाँ, या उदू बनता है, लेकिन बाद में उसको पीछे करे हरकत को तो या उदू बन जाता है। ये काला या जी यकुलू का ही कायदा है ना, कवाला बाबी का यकुलू अच्छा और यकुलू बाबी बन अल्लाह, ठीक है ना? हर लफ्ज के अंदर घुसे, ठीक है? एक तो अजर मिलेगा। ऐसी किताब देखें हम लोग, बहुत ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि तुम इतना इतनी आयत पढ़ो, तो वो इन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम खाली नजरों से 10 पढ़ मिनट लो के लिए आयत तो तुम्हें अजर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मानी, समझ उनकी गए तफसीर, उनकी तदब्बर, उसके ऊपर अमल, तब जाके अजर मिलता है। हमने क्या बना लिया? हमें क्या बता दिया गया? तुम इतनी आयत पढ़ लो,
بس تمہیں اجر مل جائے گا. تم قرآن حفظ کر لو تمہیں اجر مل جائے گا. تمہارے ماں باپ کو پہنا دیا جائے گا وہ، چاہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ بعمل مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا ہر عمل اپنے قرآن حفظ کیے کے خلاف ہے. اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں قاری حضرات اور وہ سب؟ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. وہ سمجھتے ہیں بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے تو ماں باپ بخشے بخشائے، اگر ہم نے ابھی جنت میں جانا ہے، ٹھیکہ لے لیا ہم نے. تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ان کو نکالیں. یہی یہود نے بھی پال رکھی تھی، اور یہی بھی ہم امانیہ، امنیت ان کی جمع ہے نا، ان کی بھی ایسی ہوتی ہیں وشفل تھنکنگ، ہماری بھی ایسی ہیں. بس ہر گناہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بخشش سفارش ہو جائے گی. آیت الکرسی میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ بِإِذْنِهِ ہی، اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں ہونے والی. جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے نا، جس کے لیے کہیں گے نا کہ اس کی سفارش ہو سکتی ہے، اسی کی سفارش ہوگی. جس کے لیے اللہ نہیں کہیں گے، نہیں راضی ہوں گے، اس کی سفارش کبھی نہیں ہوگی، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، قاری کیوں نہ ہو. یہ سب نکالیں دماغوں سے. یا میں بس ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھنڈا ٹیکا لگا دیا گیا ہم لوگوں کو. قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھنا، بھٹک جاؤ گے. کوئی نہیں بھٹکتے، ہم بھٹک رہے ہیں، بتائیں کہاں سے بھٹکے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو سیدھے رستے پہ آئے ہیں. ہمیں تو سورۃ الفاتحہ کا ہی ترجمہ نہیں آتا تھا، اور ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. جب آپ نے یہ کر لیا نا تو سمجھ لیا آپ نے قرآن کر لیا. کہیں سے بھی آپ کھولیں گے، کوئی بھی آیت کھولیں گے، آپ کو میننگ سمجھ میں آ جائیں گے اس کے. الفرقانہ کیا ہے؟ پڑھیں جی. ربا. الفرقان مفعول به منصوب بالفتحة والجملة معطوفة على جملة جملتين. وأنزل التوراة على جملة وأنزل التوراة في محل رفع. تو والجملۃ معطوفہ جو ہے علی جملۃ انزل التوراۃ، اسی پہ ابھی تک پڑھ رہا ہے. یہ پورا عطف ادھر ہی جا رہا ہے یہیں پہ. وانزل التوراۃ، یہ والا جملہ جو ہے نا، والانجیل، اس کے پر عطف پڑھ رہا ہے. سمجھ آئی ہے بات آپ لوگوں کو؟ جی. یہ جو جملہ ہے نا، اس کے اوپر اس جملے کا عطف پڑھ رہا ہے. یا پھر آپ پہلے والے جملے پہ ڈائریکٹ ڈال دیں. صحیح ہے، سارے جملوں کا عطف ادھر ہی ڈال دیں. اچھا، ان الذین، بے شک، إن الذين إن حرف توكيد ونسب الذين ان اسم ان کبھی نہیں ہوتا حرف توکید و نصب، ان ہوتا ہے. إن حرف توكيد ونسب الذين اسم موصول في محل نسب اسم إن. كفروا فعل ماض والباب في محل رفع فاعل والجملة صلة الموصول بآيات جار ومجرور متعلق بالفعل كفروا. دیکھا کفرا. فوزیہ، آپ کو سمجھ آ گئی ابھی؟ آپ کہہ رہی تھی اس کو خبر بنا لیتے ہیں نا. جی. تو یہ کفروں کے متعلق ہے، اس کے بعد آ رہا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں تو خبر تو نہیں بنتی نا. خبر کیسے بنے گی؟ اگر آپ ترجمہ کریں گی تو خبر کا جملہ ہی نہیں آ رہا، مطلب ہی نہیں آ رہا ہے اس میں. جی. کفر کیا اللہ کی آیات سے، تو یہ سمجھنی ہوتی چیزیں. لہم کیا ہے؟ لهم جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم مقدم، عذاب. جس کو مقدم کر دیا گیا ہے نا. جی. آگے. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة شديد نعت لعذاب مرفوع بالضمة والجملة في محل رفع خبر إن وجملة إن استنافية لا محل لها والله الباب لاستناف الله مبتدأ مرفوع بالضمة. للاستنافی، الاستناف ہے نا، تو ال ہو تو دو زیر اچھا تو یہ نہیں ال لگا. ہے؟ نہیں. اگر یہ لی ہوتا نا، صرف لی ہوتا، ال نہ ہوتا، تو پھر یہ آپ کے دو زیر آ سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ال بھی آ رہا ہے نا.
تو لیل استنافی اللہ الله مبتدأ مرفوع بالضمة ہم، عزيز خبر مرفوع بالضمة ہم، ذو خبر ثان مرفوع بالواو ہم۔ لأنه بالواوی کیوں ہوگا؟ بالواوی، اتنی پریکٹس کریں نا، بالواو پڑھ پڑھ کے کہ جی آپ کے منہ سے بالواو واوی ہی نکلے، بی آ گیا تو بالواوی ہی نکلے آگے لینہ جی بالواو لأنه من الأسماء الخمسة من الاسماء الخمستی او جی استاذہ یہ وہ بن رہا ہے مرکب توصیفی ہاں من ہاں الأسماء الخمسة أو الستة ہم، اچھا الستہ، الستہ تو ہے نا، یہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر ہی آئے گی کیوں حرف عطف بیچ میں آ گیا نا، تو ستہ تی یا خمسہ تی، ان کو ہم جو زو زا زی اور یہ ستة ہوتے ہیں نا، اخن، اخو اور ابو اور زو اور ہے نا، اور یہ سارے جو 5 اسما ہوتے ہیں یہ اصل میں 6 ہوتے ہیں، ان کو اسماء الخمسہ بھی کہتے ہیں اور اسماء ستہ بھی کہتے ہیں، 6 بھی ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں ان کو، یہ خاص ہوتے ہیں، ان کا اعراب جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے، تو پھر یہ زو وغیرہ ان میں سے ہی ہے، اور یہ خبر بن رہا ہے ثانی، اور یہ اکیلا تو نہیں بنے گا، اس کے ساتھ مل کے بنے گا نا، والا تو جی نہیں ہو سکتا ذو نا صرف، انتقام تو یہ مضاف تو اکیلا تو خبر نہیں بنتا نا، یہ بھی ساتھ ملے گا، جی مضاف إليه مجرور بالكسرة والجملة استنافية لا محل ہاں لها دیکھا میں نے کہا تھا اس کو جملہ اس کا مطلب ہی الگ آ رہا ہے نا، جملہ استنافیہ بنائے اس کا، یہ والے سارے عطف جی کر دیں پیچھے والے، اچھا یہاں پہ غلطی ہوئی تھی، میں نے اس کو خبر 1 اور خبر 2 کہہ دیا تھا، یہ ایک ہی خبر بنے گی، یہ ایک ہی خبر بنے گی، مبتدا مؤخر بنے گا، سوری، ٹھیک ہے، یہ آپ کی خبر مقدم اور جی جار جی مجرور جب بھی مبتدا شروع ہو، مؤخر ہاں تو یہ مبتدا مؤخر، اور مبتدا تو یہ ہے مرفوع لیکن ہے یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف اور صفت دونوں مل کے کیا مل کے بنیں گے، اور یہ نکرہ کیوں مبتدا آ رہا مؤخر ہے؟ نکرہ کیوں ہو رہا ہے مبتدا؟ مبتدا نکرہ کب ہوتا ہے؟ جب صرف بننی ہوتی ہے سادہ جب بعد جب میں آتا ہے، مؤخر جب ہوتا ہے مؤخر، مؤخر ہونے جی جب مؤخر ہوتا ہے تو مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو پھر امفسائز کرنے کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے نا مبتدا کو ہاں، تو مؤخر ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ہے ہوتا ہے؟ پھر نکرہ ہو جاتا ہے، مرفوع صحیح ہے، تو ویسے جی الف لام کے ساتھ اپنی جگہ پہ آئے گا تو معرفہ الف لام کے ساتھ آئے گا، لیکن جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے، بعد میں آتا ہے، صحیح ہے، تو آپ کی کتنی آیتیں ہوگی؟ ماشاءاللہ 4 ہو گئی، پہلی آیت تو بہت ہی چھوٹی تھی لیکن اس کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے الف لام میم کی، اور شروع سے ریکارڈنگ سننا تاکہ پوری چیزیں سمجھ میں آئیں، اور پھر اس کی دو آیتوں کی یہاں پہ ترکیب نہیں کی ہوئی تھی تو وہ میں نے ریکارڈنگ میں بتائی ہے، الف لام میم کی بھی نہیں تھی اور اس کی بھی نہیں تھی، تو یہ میں نے ریکارڈنگ میں بتائی ہے، اور اس کے بعد یہ آیتیں ہیں یہ ساری دوسرے کے اوپر، تو یہ سب بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی بن رہی ہیں، اور پھر دوبارہ سے اللہ آیا ہے، یہاں تک پورا یہ جو ہے نا یہ اسی مبتدا کی خبریں بن رہی ہیں، اللہ جو شروع میں آیا نا اسی کی خبریں بن رہی، ایک دوسرے کے عطف ہو کے، یہ اللہم والی آیت کی خبر بنے گی یہ والی جی آیت نمبر 4 کہاں جو ہے لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا نہیں ہوا ہے؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں جملہ استنافیہ، وہ استنافیہ رکھا تو جملہ استنافیہ ہوگا نا، تو یہ پھر نہیں خبر تو نہیں بنے گی لیکن الگ سے ایک اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کیا ہے؟ خبریں دے کے پوری، اللہ مبتدا کی پوری خبریں دینے کے بعد پھر جو ہے یہاں پر جملہ استنافیہ لایا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ عزیز ہیں اور ذو انتقام ہیں، انتقام لینے والے ہیں، صحیح ہے؟ میم یہ جو آیت ہے یہ اس کا جو آدھا حصہ ہے وہ پھر اللہ مبتدا کی خبر بنے گا یہ اور والا، اس کے بعد جی یہ یہ والا، من قبل ہدی للناس جی نہیں یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے من قبل ہاں، سے من قبل من قبل ہدی للناس وانزل، جی تو یہ عطف ہو جائے گا نا جملہ اسی پچھلی جی جی آیت پہ، پچھلی ٹھیک ہے آیت پہ وہ انزلہ والی جو آیت ہے جی اس کے پر ہوتا ہے، وانزل، انزل الفرقان، دیکھیں اب فرقان کے لیے انزلہ کا لفظ آیا ہے، جی اور پیچھے نزلہ بھی آیا ہے، نزلہ آیا ہے،
نزل علیکل کتاب، یہاں بھی کتاب قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں نزل آیا ہے اور یہاں پہ انزل آیا ہے. کیا فرق ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کوئی ایک ہی کتاب ہے، فرقان قرآن ہی ہے، لیکن وہاں پر آپ کا نزل آیا ہے، یہاں پہ انزل آیا ہے. باپ کا فرق ہے. ہم، باپ کا فرق نہیں So ہے. like فعل. باپ کا فرق کیوں کیا ہے؟ نزلہ زور کا دینے مطلب کے ہے لیے، تھوڑی تھوڑی کر مزید کے اتاری. ما- معنی کے چینجز. کتاب کی صفت تنزیل آئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی. اور پھر انزل انزل الفرقانہ کہا تو فرقان کے لیے انزلہ کا لفظ، کیونکہ فرقان ایک ہی بار اتاری گئی نا. ایک ہی بار اتارا گیا. جی ایک بار اتارنا اور تھوڑا تھوڑا گریجولی اتارنا. تو قرآن کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے تورات اور انجیل کے لیے صرف انزلہ آیا ہے، صرف ایک ہی بار انزلہ آیا. اتار دی گئی. اتاری گئی ایک ہی بار. ایک ہی بار اتاریں گے. فرقان کے لیے بھی انزلہ ہے، کیونکہ قرآن کے لیے دونوں لفظ آتے ہیں، انزلہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے. جب پوری کتاب آسمان دنیا پہ لائے گی فرقان تو پھر وہ انزلہ ہے، اور جب تھوڑی تھوڑی استاذہ اتاریں یہ جو استاذہ یہ قرآن جب اترا تو انزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ لوح محفوظ میں ہے یہ، مگر یہ جو تورات اور انجیل کے لیے پھر آپ نے انزلہ کہا تو یہ اتاری نہیں گئی تھی، پھر پیغمبروں پہ اتاری گئی تھی نا. اتاری گئی تھی، لیکن ایک بارگی ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی. تورات بلایا اچھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ لو اس کی تورات، تفصیل. تختیاں دے دی گئی. اچھا تھوڑی تھوڑی کر کے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پہ نہیں اتاری گئی جیسے وہ ہے. تو یہ اچھا. فرق ہے. قرآن مجید کو 23 سال میں نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور ان کتابوں انجیل پہ کس پہ نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل عیسیٰ علیہ نازل السلام. ہوتے. اور تورات کس پہ تھی؟ موسیٰ علیہ. لیکن موسیٰ احکام علیہ کیا السلام. تھے؟ احکام جو ہیں وہ انجیل کے اندر بھی وہی احکام تھے جو تورات میں تھے. انجیل جو ایسے کر لیں کہ جیسے ہمارا قرآن ہے اور اس کے بعد ہماری حدیث ہے، دو چیزیں ہیں نا. تو جی حدیث کیا ہے؟ اس کتاب پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہمیں حدیث میں، ہے نا. تو جی اسی جی طرح تورات ایک کتاب ہے اور انجیل کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنے کا طریقہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو بتایا. انجیل کے اندر ایک احکام کس کے اندر ہیں؟ تورات کے اندر ہیں. اور ان پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ اس انجیل کے جی اندر آیا ہے. ان کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، ان کی حکمت یہاں پہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بھی قرآن ہے اور حدیث کیا ہے؟ حدیث حکمت ہے نا، اس کے اوپر کیسے جی. عمل کرنا ہے. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت چھوٹی سے اس کو کر لیں. ان اللہ لا یخفی، کسی کو پریکٹس کرنی ہے؟ جی میم. 5 آیتیں کر لیتے ہاں ہیں. جی میں کرتی ہوں. آپ کریں. میں کروں. آج زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ان اللہ ان حرف توقید و نصب. اللہ اسم ان منصوب بالفتحۃ. لا یخفى لا نافیہ. یخفى فعل مضارع. لا نافیۃ. یخفى فعل مضارع مرفوع بالضمۃ. اب یہاں پہ فعل و علیہ. مضارع نہیں بولیں گے کیونکہ ہم نے مضارع کو صفت بنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو فعل فعل مضارع. مضارع مرفوع بالضمۃ، یہاں تینوں پہ پیش آئے گی. جیسے اچھا فعل ماضٍ کہہ دیتے ہیں نا، تو اس میں بھی وہ صفت بھی بن سکتی ہے اور وہ فعل ماضٍ اس کو مجرور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتے. فعل مضارع یہاں صفت ہی بنائیں گے بالضمۃ. علیہ جار و مجرور متعلق بالفعل یخفى. شیء فاعل مرفوع بالضمۃ. فی الارض جار و مجرور فی محل رفع نعت لشیء. لی شیئن، لی جو ہے نا لشیء. اصل میں تو شیئن نہیں ہے نا. لی کیوں جی لگایا جی گیا ہے؟ لی شیئن کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ شیئن کے لیے نعت بن رہی ہے نا. جی جی.
تو لی جو ہے نا وہ یہاں پہ لی شیئن نہیں ہے، یہاں پہ صرف شیئن ہے، جی نکرہ ہے، صحیح نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے، صفت بنتی ٹھیک ہے نا؟ اور یہ علیہ جی متعلق بن گیا، اور یہ نکرہ موصوفہ اور یہ اس کی صفت بن گئی. اور لا یخفا، یخفا کیا بنے گا؟ لا نافیہ ہے، اور مضارع کو اس کو آپ لائن نفی جنس تو نہیں کہہ سکتے نا، بتائیں کہ زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو کہہ دیں کہ لائن نفی جنس ہے. نہیں، لا نفی ہے اس کا، یغفا یہ پہلا صیغہ اس کو لائن نفی جنس کیوں نہیں کہیں گے؟ تازہ مرفوع ہے نا آگے، یہ یخفا مرفوع ہے. فعل ہے نا استاذہ، یہ فعل ہے، یہ ہے اسم نہیں بات، یہ ہے بات. اس کے بعد اسم اسم آتا ہے آتا اس ہے. کے. اس کے بعد جی اسم آتا ہے، ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، وہ اس کا اسم کہلاتا ہے، اور یہ تو فعل ہے. تو فعل سے پہلے لائن نفی جنس کیسے آ سکتا ہے؟ فعل کے بعد فعل سے پہلے دو لا آتے ہیں، ایک تو لائن نافیہ آتا ہے اور ایک لا ناہیہ آتا ہے. لائن ناہیہ وہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، دونوں فعل مضارع پہ ہی آتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو لائن یہ نہیں باتیں ہے. پکی کریں اپنی، یہ باتیں پکی کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں اب انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا، جو میں چاہ رہی تھی وہی جواب انہوں نے میرے آگے ڈالا ہے، اور ہمیشہ بہت اچھا جواب دیتی ہیں زینب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فضل. ولا فی ہم، الواو عاطفتن ہم، لا نافیہ تن ہم، فی السمائی جار و مجرور معطوف علی فی الارض ہم، فی محل رفع و جملۃ لا یخفى ہم. فی محل رفع خبر ان. خبر ان تو فی معنی رفع خبر. خبر اچھا اب یہ دیکھیں، یہ فی السمائی کا عطف کس پہ ہے؟ فی الارضی پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اور یہ لا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے. اور لا نافیہ کیوں ہے؟ لا ولا، یہ لا زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ لا نفی کے لیے آ رہے ہیں نا، تو جی ولا. اچھا یہاں پہ لا ایک پہلے بھی آیا ہے نا، یہ لا جی جو ہے یہ آپ کا اس پہ آیا ہے، فعل پہ آیا ہے، تو یہ بھی لا نافیہ ہے، اور یہاں پہ یہ اسم پر آیا ہے، یعنی مرکب جاری سے پہلے آیا ہے، تو یہ بھی لا نافیہ ہے. تو لا نافیہ لا جو ہوتا ہے نا، اصل میں یہ یہاں پہ نا مقرر آ رہا ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو یہ لا مقررہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا مقرر ارشاد، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ والا جو ہوتا ہے. تو یہ لا نفی کا ہے، اور نفی کیسے کر رہا ہے؟ پھر سمائی جال معطوف علی فی، یہ بھی نفی کے لیے آ رہا ہے، لیکن نفی کا یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا. اصل میں لائن نفی جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی شریف ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. لائن ناہیہ آئے تو وہ مجزوم کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. تو جملہ اسمیہ پہ بھی لا آ سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ پہ بھی آ سکتا ہے. جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو دو طریقے سے آئے گا، ایک تو ہم نے لائن نفی جنس پڑھا ہے، وہ جملہ اسمیہ پہ لائن نفی جنس آیا ہے. ایک جو ہوتا ہے نا لا ہوتا ہے، وہ اس میں مشابہ باللیسا کی طرح ہی ہوتا ہے وہ لا. وہ کچھ نہیں کرتا. ہاں یہ تو منسوب کرتا ہے نا، لا نفی جنس تو ایک زبر کے ساتھ منسوب کرتا ہے نا، وہ مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، اپنے اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. اس کی بھی مثالیں آئیں گی، تو آگے اس کا نکرہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، تو کہیں پہ آئیں گی تو میں بتاؤں گی. وہ آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہے نا، ما ولا مشابہ باللیسا، ما ولا. جی جی پارٹ 2 میں. ہاں ابھی جی دوبارہ شاید پڑھیں گے، ما ولا پڑھتے رہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا ہے. ما ولا مشابہ باللیسا، تو یہ والا لا جو ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی خبر بھی جو یس ہوتی ہے، ماں کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب، اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جی جی اور پھر اس کے اوپر جب ہم نے بی لگانا ہوتا ہے، زیادہ تاکید نفی میں لانے بی بھی لگا دیتے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو وَمَا اللَّهُ ماں کا اسم مرفوع ہے، اور خبر کیا ہے؟ وہ اس کی منصوب ہوتی ہے، لیکن زیادہ نفی میں تاکید لگانے تو بی لگانے کی وجہ سے مجرور ہو جاتی ہے. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے لا میں؟
اس کا بھی اسم مرفوع تھا اور اس کا بھی اسم مرفوع ہی ہے، کیونکہ مشابہ بن لیسا ہی ہے نا، تو لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو ان کا بھی اسم مرفوع ہی ہوتا ہے. لیسا کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے. لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے نا ماں کا، وہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کا نکرہ ہوتا ہے، اسم تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. لائے نفی جنس اور اس میں یہی فرق ہے. لائے نفی جنس کا ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے اور اس کا اسم نفی، لائے نفی جو ہوگا نا اس کا ایک اس کا دو یعنی اس کا نکرہ ہوگا اسم. بہت سی مثالیں آتی ہیں قرآن میں، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، کوئی سامنے آئے گی نا پھر میں انشاءاللہ بتا دوں گی کہ یہاں پہ دیکھو یہ لا جو ہے نا یہ وہ والا لا ہے جو مشابہ بال لیسا ہے. ماں بھی مشابہ بال لیسا ہوتا ہے، لا بھی، کیونکہ یہ ایک ہی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیسا والا ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ کانا والا عمل کرتا ہے. تو کانا کا عمل جی یاد رکھیں تو باقی سارے عمل یاد ہو جائیں گے. کانا کیا کرتا ہے؟ ابھی ہم جو نیکسٹ کتاب کان پڑھنے جا رہے ہیں نا اس میں کانا کانا کا اسم مرفوع کانا ہوتا ہے، منصوب مرفوع اور ہوتا ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ کا- کان اللہ ہاں مرفوع ہوتا ہے، مرفوع میں ان ہوتا مرفوع ہے، اللہ ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی منصوب ہوتی ہے. منصوب ہوتی تو ہوتا ہے. یہ ماں کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے اور لا کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبریں منصوب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جی جی لیسا کی طرح ہی عمل کر رہے ہیں تو لیسا کانا کی طرح عمل کر رہا ہے، تو کانا کا عمل یاد رکھ لیں، انا کے خلاف ہوتا ہے. انا کے خلاف ہوتا ہے نا، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر جی مرفوع ہوتی ہے. منصوب ہوتا ہے. وہ دونوں جی مثالیں جی ہیں، ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے نا کان اللہ علیمن حکیمہ، ہے نا، تو کانا کا جی اسم مرفوع ہو گیا. اور آگے تو لیسا بھی کانا والا عمل کرتا ہے، ماں بھی کانا والا عمل کرتا ہے، اور یہ لا جو ہے نا یہ بھی کانا والا عمل کرتا ہے. یعنی یہ بھی عامل ہے، یہ بھی عامل ہے، لیسا بھی عامل ہے اور کانا بھی عامل ہے، یہ سارے عامل ہیں. اور لائے نفی جنس میں بھی ایک زبر کے ساتھ منسوب کیا تھا وہ بھی عامل ہے. عامل کا مطلب عمل کرنے والے. تو یہ اس کو بھی لائے نفی کہتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ آتا ہے لیکن یہ عامل ہوتا ہے. مضارع پہ جو آتا ہے نا وہ عامل نہیں ہوتا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ فعل مضارع مرفوع کا مرفوع ہی ہے، وہ لائے نافیہ. لیکن یہ والا جو لا ہے یہ نافیہ تو ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے لائے نافیہ ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے لیکن نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہو سکتا. لیسا کا اسم معرفہ ہوتا ہے، ماں کا اسم معرفہ ہوتا ہے، لیکن لا اور ماں اور لیسا میں کیا فرق ہے؟ اس کا اسم نکرہ آئے گا. لا تسریب اليوم آتا ہے نا، وہ تو لائے نفی جنس کا ہے، تسریبہ آ گیا نا، زبر آ گئی، وہ تو ایک زبر کے ساتھ وہ لائے نفی جنس. یعنی کوئی بھی تمہارے اوپر آج کیا ہے، الزام نہیں، کچھ بھی نہیں، آج کوئی چیز نہیں ہے تمہارے. تو جب کہا تھا نا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا جب مکہ فتح کیا تھا تو وہی جملہ کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بک میں کہا، اپنی جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تم پہ کوئی بھی آج یعنی بری و ذمہ ہو، تم پہ کوئی الزام نہیں، لا تسریب. تو اس کے لیے ایک خاص لفظ آ رہا ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا، تو تسریبہ کے لیے آتا ہے. تو عابدہ شیخ ہینڈ ریس کیا، آپ نے پڑھنا ہے؟ جی جی میں آ پڑھ جائیں. رہا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اچھا ماشاءاللہ. تو میں ابھی آپ کو نا ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہی ہوں، میں پیچھے لے کے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ اللہ ہو جو ہے نا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا تو اللہ ہو کے ہونا چاہیے نا، زبر ہونا چاہیے نا، لیکن یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے، الف الف سے لکھا ہوا ہے اللہ لا الہ الا. کون دیکھ کے تصدیق کرے گا قرآن مجید میں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، اللہ ہو پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، ہاں نہیں زبر ہوتا. نہیں ہے، اچھا جی بغیر ہاں زبر کے آ رہا ہے. اللہ ہو تو اس طرح ہوتا ہے نا، جی اللہ ہو اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کا سکون ہے. اب یہ کچھ سکون کیوں ہے؟
आयत शुरू हो रही है और सुकून से शुरू हो रही ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है ना, इसलिए अलिफ के ऊपर जबर आएगी। ये है। लेकिन यहाँ ये कुरान है में नहीं, यहाँ कुरान में नहीं आ रही ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हमसा, हुआ। ये हमजातुल वसल है। हमजतुल वसल पे भी जबर आनी चाहिए ना, तभी हमजा बनेगा ना। तो हरकत गिरी क्यों है? हमजतुल वसल की उस्ताजा, हरकत अल्लाह ताला का नाम है ना ये? नहीं तो उस पे तो आती नाम है, से ऐसे थोड़ी लिखते हैं सुकून के नहीं, साथ। पीछे से मिलाने के लिए आया है। हाँ, पीछे से हम्म मिलाने के लिए मासूम। आया है। हम्म पीछे से। आपने देखा, नोट हम्म किया आपने, अलिफ लाम मीम के ऊपर आपने जबर डली हुई है। अगर आप सही कुरान देखें ना, ये तो मेरा अभी ये है ना कि अभी तो अलिफ लाम मीम के ऊपर जबर नहीं आती है। आप सूरह बकरा में जाएं तो जबर नहीं आ रही, सुकून आ रहा है, अलिफ हम्म लाम मीम। लेकिन इसमें आपका अलिफ लाम मीम पे जबर आ रही है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैं बतानी थी, शुरू में भूल गई। अलिफ लाम मीम पे जबर क्यों आ रही है? हालांकि आती नहीं है, हम साकिन करके पढ़ते हैं, ठीक। क्योंकि इसको इसको भी आगे मिलाना है आगे अल्लाह मिलाना से, मिलाना। तो इसलिए उसके ऊपर जबर दी गई है। हम्म सही है। ठीक। तो आप इसको अपने सही वाले मुसहफ में देखें, अलिफ लाम मीम के ऊपर जबर आ रही है और अल्लाह वो पे यहाँ पे जबर नहीं आ रही। तो हम्म इसको देख के फिर ये हम दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं। ठीक। ठीक है। जो मिला के पढ़ना चाहिए, बाद लोग आयात को मिला के पढ़ते हैं ना, जैसे जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेते हैं ना। तो हम्म रजीमी की जेर पढ़ के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेते हैं। तो आयात को मिलाते जाते हैं आगे, ये भी मिला लेते हैं, ये भी मिला लेते हैं, तो इस तरीके से ये फिर उसका डला हुआ है। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने बताना था, इसमें मिस हो गया था। अच्छा, हम्म, तो आप ये वाला पढ़ रही हैं, हूँ वल्लज़ी, किधर गया जी। है? एक सेकंड। वाला जी। आ, पढ़ू। सब लोग प्रैक्टिस किया करें, वैसे ही जी। एक दिन अब क्लास हुआ करेगी तो उसमें आया करें, प्रैक्टिस किया करें। जी। बाकी 2 दिन मैं वो आपकी अरबी की रवानी के लिए मैं दूसरी 2 किताबें पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें आपकी इंशाल्लाह। रवानी हो जाएगी अरबी। पीछे पीछे तो मैंने अभी नहीं किया पूरा, उसको नीचे का हुआ। अब सिर्फ आगे हुआ रह लगी। गया? अच्छा चलिए, हुआ रह हाँ गया। हाँ, शुरू ही नहीं किया था आपने, फिर ऊपर लगी थी। हम्म, जी, नीचे जाए और हाँ, ये हुआ। हाँ, हुआ। हुआ जमीरुन फी महल्ली रफिन मुब्तदाउ। अच्छा, हुआ को उन्होंने मुब्तदा बनाया है और जी। जमीर है और फी महली रफिन है। जमीर को फी महली रफिन क्यों कहा गया है? क्यों फी महली रफिन कहा गया है? बिकॉज मुब्तदा रफ होता है, मरफू होता है मरफू ना। होता है रफा और होता है। मबनी होती है जमीर, इसलिए जो भी मबनी जी। मबनी होता है ना मबनी उसका होता है। इराब फिर फी जी। महली बताते हैं। ठीक है सही। ना। हम्म। जैसे यहाँ पर भी ना, आपकी पहली आयत में क्या हुआ था, ये जुमला जो आपने बनाया था ना, ये वाला, हम्म ला इलाहा इल्ला हुआ, ये जो जुमला आपने हम्म जुमला इसमिया बनाया था ना, ये खबर बन रहा है ना। तो हम्म, फिर हम जुमले का कोई अपना इराब तो होता नहीं है नहीं ना, चाहे होता। जुमला मबनी। इसमिया हो, फेलिया हो, चाहे शिव जी। जुमला हो, उसका अपना तो कोई इराब नहीं होता ना। तो फिर उसको हम क्या जी। कहेंगे? फी महली रफिन खबर बनेगा। सही। फी महली जुमला बन गया, तो जुमला जो होता है उसका मबनी होता है, इसलिए हम उसको फी हम्म महली रफिन खबर कहेंगे। किसकी? इस मुब्तदा हम्म, की। मुब्तदा तो सही है। दमे से मरफू हो रहा है, लेकिन ये जुमला बन के खबर बन गया तो ये फीमेल। तो इस तरह की चीजें हम्म। हैं, तो आप लोग अभी समझने लग गए, इसलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है। जी। तो अभी हुआ का अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ लिया उस्ताजा, आपने तो मुझे इधर। इजाजत है, हाँ मेरी जी जी। क्लास रिज्यूम हो रही है। ओके ठीक है, हम्म ओके। ठीक है, आप अस्सलाम जाइए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी। हाँ, अल्लज़ी इस्मुन मौसूलन फी महल्ली रफ़िन खबरुन। खबर। खबरुन। खबरुन भी कह सकते हैं, खबरुन भी कह खबर, सकते खबर हैं। भी खबर। अच्छा, तो ये फी माली रफिन खबरुन। खबरुन। अच्छा, ठीक। उसके बाद तो युसव्विरुकुम। युसव्विरुकुम। युसव्विरुन फ़ेलुन रू मादिन रू मरफ़ूअन। फेल है ना, मुजारे पे तनवीन तो नहीं आती ना। युसव्विरु फ़ेलुन फेल पे मादिन तनवीन आ मरफ़ू। सकती है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं आ सकती, इसम पे आती है। नहीं, सॉरी। युसव्विरु युसव्विरु फेल मुदारिउन। फ़ेलुन मादारुन मरफ़ून बिद्दम्मति। हम्म, वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततरुन। वल मुस्ततिरुन। मुस्ततिरुन या मुस्ततिरुन। मुस्ततिरुन। मुस्ततिरुन
والضمیر فی محل نصب مفعول به مفعول فیہ کیا بن رہا ہے اس میں؟ به ہے، مفعول به کون بن رہا ہے اس جملے میں؟ کیا یصورکم، بن رہا ہے مفعول به کیا بن؟ یہ وہ صلہ بن رہے گا الذی کا یصورکم، مفعول یہ تو ضمیر کا بن رہی ہے مرکب نا. اضافی بن رہا ہے، ہاں مرکب اضافی، رائٹ، صورکم، مضاف کبھی فعل ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ہم، اچھا ہاں، اور پھر یہ وہ مفعول بن رہا ہے، سوری، کم، مفعول بن رہا ہے. جی یہ جی، فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فعل ہے، ہے جو کہ اللہ جی کی طرف جا رہی ہے، جی، اور یہ آپ کا فائل ہے ضمیر مستتر ہوا، اور ضمیر فی ہوں ملڈسمن یہ والی، ٹھیک ہے. فی الارحامی صحیح، کیا ہے؟ فی الحرام جار و مجرور متعلق بالفاعلی یصور ہم، والجملہ جملۃ صلۃ الموصولی لا محل لها، ہم. جار و مجرور متعلق بالفعل یصور، فعل، ہاں، بالفعلی یصور، الف لام آ رہا ہے نا تو ایک زیر لگائیں گے. بالفعلی جی، یصور، یصور فعل جو ہے اس کا کیا بن رہا ہے؟ ہم، وہ آپ کا فی الارحامی جو ہے نا متعلق، یہ جار مجرور پورا متعلق بن رہا ہے. متعلق کے فعل، ہاں، والجملۃ متعلق کے فعل، صلۃ الموصولی لا مال ہم، لها، تو یہ پورا ہم، جملہ صلۃ الموصول بن گیا. یہ کس کا؟ ہم، الذی سے موصول کا. لذیذ، کیفا، جی، کیفا اسم شرط غیر اسم جازم، شرط اسم شرط غیر غیر جازم غیر جازم فی محل محلی نصب نصب حال، حال. تو کیفا کیا حال، حال بن رہا ہے. اچھا جی، کیفا جو ہوتا ہے نا حال، یہ حال ہی بن کے آتا ہے زیادہ تر. جی، کیفا کیا ہے؟ یہ حال بن کے آتا ہے. تو یہاں پہ جی، کیفا یشاء، تو یہ حال یشاء، بتایا جا رہا ہے. وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے. الذی هو الذی ہوا ہم نے پڑھ لیا پہلے، وہ مبتدا بنا تھا، اور یہ آگے الذی یصبح فی الارحام کیف یشاء. تو کیف یشاء کس کا حال بنے گا؟ اس ضمیر سے فی الارحامی، تو یہ آپ کا کیفا حال بن گیا. اور یہ یشاء پڑھے. یشاء فعل ماض مرفوع بالضمة والفاعل ضمیر مستتر وجملة الشرط لا محل لها والمفعول به محذوف معذوف جوابی مضاف معذوفن بی، کیوں کہا ہے اچھا آپ نے؟ سوری سوری، اور میں سمجھ بی آگے، بھی سے سوری، نہیں بھی تو مضوف، اس کو مجرور کر جی رہا ہے جی، نا، اس کو تھوڑی کر رہا ہے. اس کو ہاں، تو کوئی مجرور مضوف، نہیں کر رہا. تو یشاء صحیح، فعل مضارع مرفوع و فاعل ضمیر مستتر. مستترون یہ آسان لفظ ہے، اس کو آپ مشکل کر دیتی ہیں. مستترون، مستطیر، تاتیرون، تاتیرون، مستطیر، تھوڑی پریکٹس مستترون. والجملۃ الشرطی جو ہے والجملة شرطی، یہ شرط بن رہا ہے نا، تو یہ جملہ تو شرط بن رہا ہے. لا محل لها والمفعول به معذوف. اس کا جو ٹھیک ہے، مفعول به ہے نا وہ معذوف ہے جملے کا. ٹھیک ہے نا، اچھا، جی، کیونکہ یہ شرط بھی بن گیا اور یہ حال بھی بن گیا. کیف یشاء. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وجواب الشرطی جواب معذوف، الشرط محذوف، وہ بھی محذوف، معذوف ہے. جواب الشرط بھی یہ شرط ہے یہ والا، اور اس کا مفعول بھی معذوف ہے. تو یہ پورا کیا ہے؟ یہ شرط ہے. جواب الشرط، یہ شرط جملہ تو شرط ہے، یعنی شرط والا جملہ ہے. اور اس کے آگے جواب شرط جو ہے وہ معذوف ہے. دل علیہ الکلام ای کیف یشاء تصویرکم، تصویرکم. تصویرکم، یعنی یہ جملہ جو ہے نا یہ دلالت کر رہا ہے اس کی جواب شرط کے اوپر، جواب شرط کے اوپر. یعنی جواب شرط کیا بنے گا؟ کیف یشاء تو شرط ہے نا یہاں تک، تو اس کا مفعول جو ہے وہ آپ کا معذوف ہے. تو تصویرکم کیا ہے؟ یہ اس کا معذوف، یہ اس کا معذوف مفعول ہو گیا. تو یہ آپ کا جملہ ہو گیا. اور یہاں بھی کچھ لکھا ہے لیکن یہ مٹ گیا ہے، پتہ نہیں اب اس میں پرنٹنگ میں نہیں آیا، یا تو خود ہی انہوں نے کاٹا ہے. تو یصورکم کیفا یہ کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا بہرحال تو یہ آپ کا کیا ہے؟ کیف یشاء تصویرکم. اور اس کے بعد فی ارحامی،
फिल अरहामी, ये भी आएगा ना, ये भी आएगा। हम्म, कैफा तो यशाउ तस्वीरकुम फिल अरहामी, हम्म, ये वाला पिछला जुमला जो है ना, वो इसके ऊपर हम्म, जवाब शर्त दलालत कर रहा है। अच्छा, उसके हम्म, बाद ला इलाहा क्या है? अल्लाह ला नाफियातुन लिल जिन्सी इलाहु इस्मुन ला मबनियुन अलल फतही फी महल्ला नस्बिन फी व महल्ली खबरु ला नस्बिन। फी महल्ली नस्बिन। फी जी के हाँ, बाद फी महल्ली महल। आएगा ना, जी इसको जी जी। रट लेना, फी फी महल्ली फी नस्बिन व महल्ली खबरू। नस्बिन व खबरु ला मासूफुन तकदीरुहु तकदीरो मौजूद मौजूदन, मैंने बताया था मौजूद। ला इलाहा मौजूदन, है ना। और इल्ला क्या है? जी अदातु इस्तस्ना है, ठीक है। तो जी। हुआ क्या है? हुआ जमीर फी महली ज़मीर रफिन फी बदल महल्ली मिन जमीर नस्बिन। अल मुस्तकिर। ये असल में जो मैं देख रही थी आयतुल कुर्सी में, यही वाला दिया हुआ है इसका, ये वाली इसका दिया हुआ है। लेकिन मुझे ये थोड़ी हम्म, मुश्किल लगी, तो फिर मैंने आपको फिर वो वाली शेयर की, गैरा वाली, ताकि वो थोड़ी आसान है। लेकिन मैं इसको भी समझा देती हूँ, इसमें कोई मुश्किल हम्म, नहीं है, वो समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगी। इल्ला जो है या दातु इस्तस्ना, यानी इस्तस्ना का हर्फ है। टूल, अदातु का मतलब होता है टूल, अदातु टूल। इस्तिस्नाई। हुआ जमीर फी महली रफिन बदल है मिन जमीर मुस्तकिन्नु फिल खबर। खबर क्या है? मौजूदुन। अब मैंने जैसे इस्मुल फाइल में जमीर होती है एक, है ना, हुआ होती है, इसी तरह मौजूद में भी क्या होती है? इस्मुल मफूल है ना, इस्मुल मफूल मौजूदुन, हम्म, इस्मुल मफूल लग रहा है हम्म, ना, मफूलन के हम्म, वजन पे। तो इसके हम्म, अंदर भी जमीर होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ना, ये हम्म, इससे बदल है, इसकी जमीर से हम्म, बदल है। हम्म, खबर के अंदर जो जमीर हुआ आ रही है ना, उससे बदल है, ये वाला हम्म, हुआ उससे बदल है। अच्छा, हम्म, फिर उसके बाद क्या है? औ बदल मिन महली ला मा। अच्छा, लमा मिन महली ला। मा अस्मा। हाँ, अब मैं आपको हाँ एक और बात बता देती हूँ, जी। अब एक तीसरी इसमें भी उन्होंने बात कर दी है। वो कह रहे हम्म, हैं कि जो ला का इस्म है ना, हम्म, ला का जो इस्म है ना, उसके महल से भी ये बदल है, हुआ जमीर। हम्म, अब ये वाला थोड़ा पॉइंट मैं इसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन अभी इन्होंने दे दिया तो मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ला का इस्म क्या है? इलाहा है, ठीक है। अब जी। उसके महल से ये हुआ जो है ना, बदल बना है। अब उसका महल क्या है, यानी वो किस जगह पे इलाहा आ रहा है? तो इलाहा हाँ, किस जगह पे आ रहा है, मुझे बताएं। अल्लाह पे ये अल्लाह। मरफू है, वो मंसूब है, बदल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, यहाँ भी मरफू ही हम्म, होना चाहिए। मौजूद जी। उनके अंदर जो हुआ जमीर है वो तो ठीक है, समझ में आती है, ये भी मरफू है, वो भी मरफू है। लेकिन वो हम्म, कह रहे हैं कि हुआ जो है ये बदल है, क्योंकि बीच में आउ डाल दिया ना, या बदल मिम महली ला माआ, ला इस माआ इसको हाँ, इसमिहा। इसको का माआ के बाद इसमें जर्फ है हाँ। ना, तो इसमिहा। अच्छा अच्छा, इसमें हाँ। अब देखें, तो इसको गौर से सुने, मैं बता रही हूं दोबारा। वो हम्म, कह रहे हैं कि ये हुआ जमीर बदल है इसके महल से, ला के इसम के महल से। तो इसका महल क्या है? ये मुब्तदा की जगह पे है। महल का मतलब हाँ। होता है जगह, अच्छा। है ना, फी महली नस्बिन, वो जी। भी हम कहते हैं ना। तो हम्म, वैसे तो ये उसका बदल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जमीर मरफू है, ये तो दो काम करती है, सिर्फ मुब्तदा बन के आती है, या फिर जमीर फसल बन के आती है, इसके दो ही काम होते हैं। हम्म, तीसरा इसका कोई काम नहीं होता, हुआ जमीर का, मरफू जमीर हम्म, मुनफसिल का। तो यहाँ हम्म, पे ये कह रहे हैं कि इसका बदल बन रहा है, तो ये तो मंसूब है और ये तो मरफू है, तो कैसे बदल हो सकता है? तो फिर वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ना, ये हम्म, बदल है मिनज जमीरिल, ये है ना, ये है ऊपर वाला है। औ बदलुम मिम महल्ली ला, ला के महल से, मा, मा इसमिहा। तो ये जो इलाहा है, ये असल में ये मुब्तदा था, ऐसे ही था ना, इलाहुन था ना पहले। फिर हम्म, जब ला का इसम बना तो वो क्या हुआ? एक जबर के साथ मंसूब हो गया, पहले तो मुब्तदा था, हम्म, मरफू था, जी। है ना। अच्छा अच्छा जी जी जी। हाँ, मरफू ही था ना, मुब्तदा चलिए चलिए, मरफू होता हाँ है। जी। तो नकरा क्यों है? क्योंकि
آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جو معبود ہوتے ہیں وہ نکرہ ہی لائے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہوں الہ دوسرے گاڈس کے لیے یوز ہوتا ہے تو نکرہ آتا ہے۔ ہوں آپ کو پتہ ہے نا جو دوسرے الہ ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ہوتے ہیں، اللہ ہو کے وہ تو نکر ہوتا ہے۔ الف لام لگا کے معرفہ بنائیں گے نا، اللہ کا نام بنائیں گے، لیکن اس کے ہوں علاوہ ہوں جو ہوتے ہیں وہ الہ دوسرے گاڈز لکھا جاتا ہے، ایک گاڈ ہوتا ہے ایک گاڈز ہوتے ہیں، تو یہ الہ ہوں گاڈز میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں یہ نکرہ ٹھیک ہے، مبتدا تھا، مرفوع تھا۔ اب اس سے یہ نہیں ہو رہا، لا کے بھی یہ ہوا ضمیر جو ہے اس سے بدل نہیں ایکچولی بن رہی، اس کے محل سے بدل رہی ہے، تو جی اس کا محل ایکچولی مبتدا ہے مرفوع اور تھا۔ مبتدا مرفوع جی ہوتا ہے۔ اب کتنے مرفوع لوگوں تھا کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ صحیح، ہاں سمجھ گئے۔ لا نے اس کو نصب دے دیا ورنہ وہ مرفوع تھا پہلے۔ ورنہ وہ مرفوع تھا کیونکہ وہ مبتدا تھا نا، جی تو وہ یہی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے محل سے، اس سے نہیں، الہ سے نہیں ہے یہ بدل، یہ اس کے اس سے محل سے، پہلے یعنی اس کا محل کیا ہوں ہے؟ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے، تو اس کے محل سے صحیح یہ بھی مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع ہے۔ بات سمجھ آ صحیح جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں آئی جی تو کوئی جی بات جی نہیں ہے، صحیح الحمد ہے؟ للہ۔ تو انہوں نے جی 3 بتا دی ہیں، موجود ان کی ہوا ضمیر سے بھی یہ بدل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بدل تو جی انہوں نے یہ بتا دیا کہ خبر جو موجود ہونا اس میں ہوا ضمیر سے یہ بدل ہو گیا، دوسرا انہوں نے بتایا کہ وہ الہ جو لا کا اسم ہے اس کے محل سے بدل ہے، تو یہ ہو گیا 3، اور ایک میں نے اوپر جو پہلی والی سمجھائی تھی، تینوں میں سے جو بھی ترکیب آپ لا الہ الا ہو کی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو بھی ہوں آسان لگے، میں نے تینوں بتا دیے۔ العزیزو کیا ہے؟ خبر لا مبتدائی خبر لمبتدائی خبر معذوف، لمبتدائی معذوف او بدل من من الضمیری ضمیر بارزی ہو بارز بارزو ہوا مرفوع بالضمتی خبر ناسن او بدل خبر من ثانن ثان او او بدل بالضمیری بدل ہوا من الضمیر ہوا جملۃ لا الہ الا محل لہا استنافیۃ۔ استنافیت، جملہ کیا ہے؟ لا الہ لا مال اللہ استنافیت ہے، یہ جملہ جو لا الہ الا یہ بنا ہے نا، یہاں تک یہ جملہ تو ختم ہو گیا تھا نا پورا، تو پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم یہ جملہ استنافیہ ہے، اور جملہ استنافیہ جو ہوتا ہے ہر وہ جملہ ہوتا ہے چاہے جملے 2 جملوں کے بیچ میں ہی آ جائے جس میں کوئی نئی بات ہو رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ شروع میں وہ استنافیہ آئے تو پھر وہ جملہ استنافیہ بنے، وہ استنافیہ کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، بغیر اس کے بھی بن سکتا ہے، چاہے شروع میں آئے چاہے بعد میں آئے، اب یہ درمیان میں آیا استنافیہ بن رہا ہے، تو لا الہ الا هو العزیز، اب اس ہوا سے ان دونوں کو بدل بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ایسے کریں نا، اس کو آپ مبتدا بنا لیں اور اس کو خبر 1 بنا لیں، اس کو خبر 2 بنا لیں، تو یہ بھی جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو ہاں اس کو پھر انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے العزیز کو اس کا بدل بنایا، حکیم کو اس کا بدل بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اور ہم حکیم اور ہوا کو کس کا بدل بنایا؟ اللہ الہ کے الہ کا محل سے بنایا، تو یہاں پہ پھر ان دونوں کو اس کا بدل کر دیا کیونکہ یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ تو صحیح والا بدل ہے، یہ تو بالکل صحیح والا بدل بن رہا ہے نا، یعنی جی هو العزیز الحکیم، یہ ذوالحال بن جائے گا، سوری یہ مبدل منہ بن جائے گا، اور یہ بدل 1 بن جائے گا، بدل 2 بن جائے گا، یہ صحیح والا مبدل منہ ہے، اور یہ والا جو ہے ہوا کا جو میں نے بنایا ہے الہ سے، وہ اس کے محل سے بنایا، اور اس کا محل مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اصل میں، تو اس لیے ہو گیا، بس اتنا کافی ہے، ابھی کافی ہو گئی ہیں آیات ماشاءاللہ آج۔ تو اسی طرح آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، وقت پہ آ جائے گی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، ہم لاکھ کوشش کریں تو ہم کام اسی وقت ہونا ہوتا ہے جب ہونا ہوتا ہے، ہم لاکھ کوشش کریں کہ شادی کریں اپنے بچوں کی، ہونی اسی وقت ہے جب اللہ کو منظور ہے، جب وہ ٹائم آنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح ٹائم کیا ہے، اور اس سے اگر ہم اپنی کرتے ہیں تو پھر وہ ہم خراب کر دیتے ہیں کاموں کو، تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو نہیں آتا اس کے لیے دعا کریں، جو آتا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو نوازتا ہے بہت زیادہ، میں اٹھتے بیٹھتے اس چیز کے پر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم دیا اور اس طرف لایا،
ایک جی ٹائم تھا جب مجھے جی کچھ نہیں آتا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اس نے مجھے ایسے ٹیچر مہیا کیے اور ایسے استاد، اور پھر آپ جیسے اسٹوڈنٹ. آپ کوئی پہلے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں بہت اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکی ہوں. میں کبھی، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. اگر کوئی مجھے بتائے نا کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں تو مجھے وہ ان کے، ابھی بھی میں نے لسان القرآن شروع کیا، کتنے لوگوں نے مجھے کہا تھا لسان القرآن شروع کروائے نا، اب مجھے ان کے نام نہیں یاد آ رہے کہ ان کے نام کیا تھے، ان کی آئی ڈیز کیا تھی. ان کو میں میسج کروں کہ میں نے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شروع کروائیں گی تو بتانا، لیکن مجھے ان کے نام اور آئی ڈیز یاد نہیں. تو پھر میں نے گروپ میں لکھ دیا، میں نے کہا میں شروع کروا رہی ہوں، جو جو پڑھے میرے میسج کو وہ آ جائے کر. نام مجھے یاد نہیں. تو اسی طرح ہوتا ہے، کیا کریں. یہ اس میں کوئی وہ تکبر اور اس والی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ گئے ہیں پڑھ کے، کس کس کا نام، مجھے تو اپنے بچوں کے نام نہیں یاد آتے، یاد نہیں رہتے. تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا، پتہ نہیں بعض دفعہ. اور بچے ناراض ہوتے ہیں، ماما آپ اسی کا نام لیتی ہیں ہمیشہ، میرا ایسے نام ہی تو ہے. آپ کو یاد نہیں آتا. مذاق کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہاں ہیں او ماما آپ کو بڑے کا ہی نام یاد آتا ہے، جب بھی مجھے بلاتی ہیں نا تو چھوٹا والا ہے اس کو بلاؤں نا کبھی تو بڑے. تو کبھی داماد بھی ہے نا تو وہ ان میں بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک کو دوسرے کے نام سے بلاتی ہیں تو کہتے ہیں اچھا آپ کو تو وہی پیارا ہے. میں نے کہا اچھا کیا کروں ابھی. تو مذاق کرتے رہتے ہیں. چلیں اوکے، فی امان اللہ، جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم فی وعلیکم امان السلام اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ 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 حافظ. خیر. اچھی ہوگی کلاس، اللہ ماشاء حافظ. اللہ ماشاء اللہ. شروعات اچھی ہوں گی، آگے بھی اچھا ہوگا. اور ہم پتہ نیکسٹ ہے ابھی کلاس جیسے آج ہم نے، ہاں نیکسٹ کلاس جو ہے یہی والی جمعے کو ہوا کرے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ ساتھ مجھے 2 کتابیں اور بھی پڑھانی ہیں. جی. تو اس کو ہم جمعے کو رکھتے ہیں اور اپنی طور پہ اب پریکٹس کرتے رہا کریں. اب ٹھیک ہے نا. منڈے کو ہوگی دوسری بک کی کلاس. ہاں منڈے کو ہی ہوگی، کیونکہ بیچ میں 2 دن تو ابھی وہ بیسک لیول کی 2 کلاسز آ رہی ہیں نا، ایک جی. لسان القرآن آ رہی ہے اور دوسری ہے. لیکن کوئی بھی صحیح. کتاب، میری کوئی کلاس ہی بیسک نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، تو جو بھی جوائن کرنا چاہے کرتے. ٹھیک ہے، ٹائم کو ضائع نہیں کرے، آگے چھٹیاں بہت ہوگی. بے میں تو شک. بہت ہی بور ہو رہی تھی. میرے جب پتہ ہے گیسٹ کب آ رہے ہیں، 4 کو آ رہے ہیں. اچھا. انہوں نے بڑا کہا کہ فرسٹ پہ آ جائے، لیکن وہ سب نے آنا ہے نا تو وہ سب کو یعنی ایک پیج پہ لاتے لاتے تو وہ 4th ہو گئی ہے. بیچ میں آئے ہیں اکیلے اکیلے بھی آئے ہیں، لیکن وہ جو سارے مل کے آتے ہیں نا بچے، وہ ایک ساتھ جب آتے ہیں کہ پوری فیملی ایک ساتھ ہو جائے، تو وہ والے 4th کو آ رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، میں نے تو کلاسز شروع کر دی ہیں. پڑھانا مجھے صبح صبح ہی ہوتا ہے تو میں پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی جی. فرق نہیں پڑتا، چلو. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے، فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ مدد جی. کرتا ہے، سارے کام ہو جاتا ہے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ آمین. اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. فی امان. چلیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نیکسٹ ٹائم ضرور پڑھیں. میں نے اور کیا صحیح کیا؟ ہاں، حفصہ بھی میں آئی ہیں، افشین آپ ابھی آئی ہیں، ٹریول کر رہی آپ کا ہیں. بہت مجھے اچھا پڑا. مجھے تھینک یو فوزیہ. فوزیہ نے جی مجھے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی پریکٹس کر تھی. رہی تھی اچھا فوزیہ کے ریکارڈنگ ساتھ. سن لینا، ٹھیک ہے، جی جی. ضرور سننا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جزاک بتائیں. اللہ خیر اوکے، سب فی کو، امان اللہ. اللہ فوزیہ حافظ. کو بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.